Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And salam and welcome to all the people who've tuned in live and all those people who might be listening to us later. So, आज एक और session है of Naseeha, and since we are most probably and inshallah less than 24 hours away from the month of Ramadan, so we thought that कि हम आपके लिए एक special session ले आए जिसमें we'll be covering multiple topics, and it will all be about preparing for Ramadan. And even though अब टाइम कम रह गया है, but the idea is कि जब वक्त आ जाए उससे पहले एक तैयारी बहुत जरूरी होती है, जिस तरह हम दुनिया में हर चीज के लिए एक तैयारी कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक याद दहानी कर रहे होते हैं. So these small sessions will be short reminders for us, so that they can sort of fuel us for the month of Ramadan. And before we begin, so we should begin with the tilawah from the Holy Quran. So I would like to call Hafiz Gohar. Assalamu alaikum, Gohar. I think you are lagging. Try turning off your video. Okay, so I think Gohar जो है उनकी वीडियो काफ़ी लैग कर रही है. So एक हम और काम कर सकते हैं. Afan, are you here? Afan, can you hear me? जी Afan. जी, I can hear you. अच्छा जी. So Gohar की वीडियो लैग कर रही है. So maybe we can start off with some special notes from you. Gohar isn't live yet. जी. Gohar isn't live yet. That's what you're saying? Gohar's connection's dropped. जी Gohar, can you hear me? No, you are still lagging. Okay, so since Gohar is not here, so perhaps आप लोग जो है वो, you guys can make do with me, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. अच्छा जी, now we have Mr. Afan Farooq, who will inshallah be joining us. Assalamu alaikum. Afan, can you hear me? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. I can hear you better.
So, عفان بھائی آپ سے گزارش ہے کوئی اچھی سی نعت کی. So you have the floor. جزاک اللہ خیر. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تم سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تجھ سے فقط فریاد رکھوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مسعود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں لائے کہ سجدہ تیرے سوائے نور مبین. سب ہے تیرے زیر نگی بس جنوں انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین. کون و مقام لائے کہ سجدہ تیرے سوائے نور مبین بس کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری میں سب کو بھلا دوں
कोई ना मुझको याद रहा, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खानाए दिल आबाद रहा, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहा, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे, अब तो रहे बस तादा में आखिर, विरदे ज़ुबान मेरे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. Jazakallah khair, Afan, for that lovely naat. And hopefully we'll be hearing more from you this Ramadan, inshallah. Okay, so the first session that we are conducting today is actually about the purpose of Ramadan. And so we'll be having short 15 to 20 minute sessions, topics हमने आपसे previously share भी किए थे, and we have multiple speakers lined up for you guys, inshallah. So the first topic is the purpose of Ramadan, and I just want to share with you some things that I came across very recently, and I found them very compelling. मुझे बहुत food for thought लगा, and I had particularly not thought about Ramadan that way before. So just to give you the fazilat and the ahmiyat of Ramadan for Muslims, for you and me. So to understand that, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा background देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को कुरान में मिल्लत इब्राहिम का है, from the millat, from the legacy of Ibrahim alayhi salam. And if you actually look at the 5 pillars of Islam, तो वो सारे जो हैं दीन इब्राहिमी, and they actually have this link to Ibrahim alayhi salam. Tawheed, obviously, the first pillar is the same for all prophets, right? जो नमाज है, सलाह है, उसकी भी इब्राहिम अलैहि सलाम ने दुआ की थी, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाह, right, in the Quran. So we get that from Ibrahim alayhi salam as well. Then obviously जो हज का पूरा act है, that is from the legacy of Ibrahim alayhi salam. You have इस्माइल alayhi salam को ले जाके उन्होंने जो है वो ज़िबा करने का हुक्म दिया गया, and we all know that जो काबा itself है वो इब्राहिम alayhi salam ने अपने बेटे इस्माइल alayhi salam के साथ मिलके बनाया. And then जो even जो सफ़ा मरवा का अमल है, that's जो है that's the wife of Ibrahim alayhi salam, who is running between the 2 mountains. So even the act of Hajj and the legacy of Hajj is coming from Ibrahim alayhi salam. Even jo zakat hai, that is coming from the time of Ismail alayhi salam. That is the son of the Ibrahim alayhi salam. But jo finally the act of fasting, or particularly the fasting of Ramadan, wo bahut zyada obvious nahi hai, but there is still a link to Ibrahim alayhi salam. And uske liye we have to look at this dua that Ibrahim alayhi salam made. And he made this dua, and it's recorded in the Quran, and he made this dua while Ibrahim alayhi salam was building the Kaaba. And आप उससे आपको समझ आती है कि इब्राहिम अलैहि सलाम की foresight क्या थी, what he envisioned, and he realized कि जो later on जितनी भी जो है मतलब as time progresses, लोग जो है वो दीन में कमजोर होते जा रहे हैं, and there is more need of जो है ना of अल्लाह की मदद. And so he made this dua. उन्होंने दुआ फरमाई in Quran में, that is recorded, that रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम. Right, that oh Allah Taala, आप जो है उनमें से उठाएं, you raise from amongst them a rasul, a messenger, who will recite your revelations, जो आपकी revelations, आपकी science की तिलावत करेगा, and teach them the book, उनको किताब सिखाएं, उनको हिकमत सिखाएं, and purify them, right? And so यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये जो जिस किताब की वो बात कर रहे हैं इब्राहिम अलैहि सलाम, that's actually the Holy Quran. And so this is a dua that Ibrahim alayhi salam is making, and just Rasul ki baat kar rahe hain, that is actually the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so you recite the revelations, right? Teach them the book. And so the thing that we know is that the Quran was revealed on the night of Laylatul Qadr. The Quran hai wo Laylatul Qadr ki raat jo hai wo nazil hua tha, and jo Laylatul Qadr ki raat hai, that is actually in Ramadan, right? And so the coming of the Quran, jo Quran ka aana hai, it was in the month of Ramadan. And in fact, the appointment of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as the final messenger was in the month of Ramadan as well.
and that is in essence जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो हजारों साल पहले एक दुआ की थी कि आप एक रसूल को भेजें जो आपकी किताब को जो है ना वो जिस पे आपकी किताब उतरेगी वो उसकी तिलावत करेगा, right? So this is actually this entire action of the Quran coming down in the month of Ramadan on the night of Laylatul Qadr is actually Ibrahim alayhi salam ki dua ki kabuliyat and uski celebration. That is the month of Ramadan. And one more thing as a background to what Ramadan is and how we should understand and appreciate the month of Ramadan. तो हम यूं सोचें कि ये जो आयतें हैं, in fact the ayat that I just recited, which are the ayat of fasting and the ayat of Ramadan, which are in which is in Surah Baqarah, ये आयात जो है वो नाजिल हुई थी मदीना में, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in Medina. And जिसको थोड़ा सा भी सीरा का आइडिया है, the Prophet sallallahu made the hijrat after 13 years to Medina after much hardship, right? And क्योंकि मक्का में जो है वो जो अक्सर तादाद थी वो पेगन्स की थी, वो शिरक करने वाले लोगों की थी जो हमारे नबी को और सहाबा कराम को जिन्होंने बहुत सारी तकालीफ पहुंचाई. And so when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was actually making the hijrah to Medina, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was actually very very optimistic. वो बहुत optimistic थे because he was actually going towards, एक तो मुसलमान थे जो उनको वहां बुला रहे थे जो ऑलरेडी कन्वर्ट हुए थे, बट वहां अक्सर तादाद में जो थे वो जूस थे, राइट? जो बनी इसराइल की प्रोजेनी थी वो मौजूद थी. एंड द बनी इसराइल आर अहले किताब, राइट? कुरान ने भी बार बार यहूदियों को भी और ईसाइयों को अहले किताब से शुमार किया है. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually when he was going was optimistic कि मैं अब अहले किताब की तरफ जा रहा हूँ, right? And आप यूं समझें कि जो कुफारे मक्का थे उनको दीन समझाना, उनको एक अल्लाह के बारे में बात करना, उनसे अंबिया की बात करना बहुत मुश्किल थी because they had no idea about it. बट अब हमारे नबी ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो उसी अल्लाह में बिलीव करते हैं, उन्हीं जो है वो पैगंबरों में बिलीव करते हैं. And so the idea is कि the giving da'wah or he was hopeful कि अब जो मैं बात करूंगा वो लोगों को समझाना और फिर उस पे उन लोगों का अमल करना और आसान हो जाएगा, right? In fact, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam went there, so there were many similarities between the Muslims and the Jews, right? एक तो ये कि हम सारे जो हैं वो दीन इब्राहिमी से आ रहे हैं, right? The Muslims and the Jews used to fast on the same day, right? जो middle of the month के जो रोजे हैं वो जो है जूस भी उन्हीं दिनों में रोजे रखते थे, हम भी उन्हीं दिनों में जो है मुसलमानों को भी हुक्म था कि आप उन दिनों में रोजे रखें, right? The fast of 10th of Muharram, right? Before the fast of Ramadan became wajib, the fast of 10th of Muharram was wajib, and वो जूस भी रखते थे. And उसके अलावा तो अशूरा में उनकी भी सिग्निफिकेंस थी. हमारे नबी ने फरमाया कि the Ashura is actually much more closer to us, right? In fact, the Quran is filled with stories of Musa alayhi salam, and जो मूसा alayhi salam है, he is one of the greatest prophets of the Jews, right? बनी इसराइल जो है उन्हीं को उन्होंने जो है escape कराया था from the Pharaoh, right? In fact, जो किबला था मुसलमानों का और Jews का at that point in time was the same. They were both praying towards Baitul Muqaddas, Jerusalem. And जब हमारे नबी मेराज के लिए गए तो पहले बैतुल मुकद्दस गए, पहले जेरूसलम गए, right? And so there were many similarities. And in fact, जो जूस की जो किताबें हैं उनमें इस्लाम के बारे में और बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु के आने के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. And there are many signs. And so when the Prophet sallallahu alaihi wasallam reached Medina, जो अवाम थी, जो congregations थी जूस की, they realized and they started to make that connection. मगर उन लोगों को फेरने वाले कौन थे? उनके रैबाइस, जो उनके इमाम्स थे, उनके जो उलमा थे, उन्होंने जो है अपनी उन जूइश कॉन्ग्रेगेशंस को हमारे नबी की तरफ से फेर दिया, बिकॉज उनको नजर आ रहा था कि अगर हम भी मान लेंगे कि ये आखिरी नबी है, एंड ही इज नॉट इवन फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ फ्रॉम इजराइल, राइट? ही इज नॉट फ्रॉम बनी इसराइल, ही इज फ्रॉम बनी इस्माइल. सो दे बेसिकली रियलाइज्ड कि हमारी अथॉरिटी चली जाएगी एंड किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसका मेंबर चले जाए. एंड सो दे बेसिकली स्टार्टेड टू ब्रेन वॉश द कॉन्ग्रेगेशंस ऑफ द जूस. And उन्होंने अवाम को ब्रेन वॉश करना शुरू किया. And that's when the Jews actually became very staunch opponents of the Muslims and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And they started to rebel and they started to break treaties. And उन्होंने बहुत सारी treachery करना शुरू की. And at that point in time, Allah Ta'ala actually, even through ayat in the Quran, started to make distinctions between the Muslims and everyone else. Even distinctions even from the Ahle Kitab. And there were many small changes. यहाँ तक कि हमारे नबी ने फिर डायरेक्टली जो है वो सहाबा को और दूसरे मुसलमानों को ये कहना शुरू कर दिया कि अब हमने जूस जैसा नहीं होना, and we have to change our practices. And this is coming from Allah Subhanahu wa Taala, और कुरान में इस तरह की आयतें रिवील हो रही हैं. And one of the biggest changes was कि किबला चेंज हो गया, कि पहले मुसलमान जो है वो जेरूसलम की तरफ पे कर रहे थे, then they started praying towards the Kaaba. And then one other major change that took place during that time,
is that اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ جو روزے رکھیں گے, آپ کے جو فرض روزے ہوں گے وہ منتھ آف رمضان میں ہوں گے. And that had not happened before, right? And so the days of fasting, the days of obligatory fasting were changed. And so you have to understand in this way کہ یہ جو رمضان کے روزے تھے یا ایک جو رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے سگنیفائی کیا اور امپورٹنس دی, it was actually to make a distinction between the Muslims and everyone else. آپ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کو اس مہینے سے اور ان رمضان کے روزوں سے ایک نئی آئیڈینٹی دی جا رہی تھی, رائٹ, کہ now you are a completely separate nation, you are a distinct nation, you are a balanced nation. So this was a new identity for the ummah, and that is actually how we need to understand Ramadan. کہ اس رمضان, یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ رمضان کے روزے ہیں which make us different from everyone else. It gives us a new meaning in life, and اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے اس مہینے کی پرپس کو اور روزے کے پرپس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیفائن کیا. And so just very very shortly I want to share that with you. In fact it's interesting کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے پرپس کو اور رمضان کے پرپس کو الگ الگ آیات میں بیان کیا ہے. And there is a slight distinction because روزہ جو ہے وہ عام بھی رکھا جا سکتا ہے, out of رمضان بھی رکھا جا سکتا ہے, and then there is the special fast of Ramadan as well. So اللہ تعالیٰ نے purpose of fasting, of سیام, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح ڈیفائن کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. That oh believers, oh those people who have believed, آپ پہ جو ہے فرض کر دیے گئے, آپ پہ پرسکرائب کر دیے گئے کیا, روزے. کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح آپ سے پہلوں پہ یہ پرسکرائب کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں. So that you become mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. And so that's really really interesting because یہ ایک فرق ہو گیا تھا. انفیکٹ جو میں پڑھ رہا تھا کہ جو جوئش روزے تھے ان کو صوم کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں لفظ سیام لائے which was to differentiate that as well, right? اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا پرپس کیا ڈیفائن کر دیا, so that you gain taqwa. And جو لفظ تقوی ہے, it actually comes from the word وقایا which means to protect. And جس طرح ہم ایک دعا مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, تو یہ قنا جو ہے protect us, that is coming from وقایا, it's coming from the same root of taqwa, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جہنم کی آگ سے پروٹیکٹ کرے. So it actually it's interesting کہ جو لفظ تقوی ہے is usually ہم اس کو عام طور پر جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں we translate it as fear, کہ ہم fearful ہو جائیں. But actually the word taqwa, it actually means what you do as a result of fear. کہ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہو یا اگر آپ ڈرتے ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. It's actually a protective measure that you take. And from what? So it could be from anything, but the most important thing جس سے ہمیں protection چاہیے is actually from shaitan and then from our nafs and from the act of sinning. تو اچھا, یہ جو لفظ تقوی ہے یہ آپ نے شاید بہت پہلے بھی بیانوں میں اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا. And the word taqwa is used very very commonly. قرآن میں کتنی بار جو ہے یہ لفظ تقوی آیا ہے, تتقون کا جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں بار بار آئے ہیں. But the word taqwa itself is very abstract, right? کہ protect yourself, right? کہ آپ mindful ہو جائیں. And that's a very very جسے کہتے ہیں ایک idea ہے. But what does that actually mean? تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ جو ہے وہ حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ تقوی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل ہمیں ایکسرسائز دے دی. اللہ تعالیٰ gave us a practical exercise جس کو اگر ہم کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ تقوی کیا ہے. And that is actually the act of fasting. And so اللہ تعالیٰ didn't just say, مطلب کہ تقوی اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا روزے رکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یا تاکہ آپ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں. And اللہ تعالیٰ says لعلکم, right? لعلکم means کہ perhaps. So that means that not everyone will be able to do it. بہت لوگ روزہ رکھیں گے but ہر کوئی جو ہے تقوی تک نہیں پہنچ سکے گا. You have to do it right? And اس کی آپ یوں مثال دیکھ لیں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں and when you are fasting, so what are you abstaining from? You're abstaining from food and water, right? And intimacy. And آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ یہ ایک گرمی کے روزے ہوتے ہیں, لاہور میں ہم ہیں and even right now in Karachi extreme heat ہے. So and we've seen some very very جو ہے نا گرمی کے روزے ہم نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھے ہیں. تو اس جب بالکل 5-6-7 بج رہے ہوتے ہیں and iftar is very very close, right? And you had a long day at work and you're feeling extremely thirsty and you're feeling extremely hungry. اور آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ کریو کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی کسی طرح جو ہے وہ میں پانی پی لوں, جو ہے میں کچھ کھانا کھا لوں. تو کیا ہوتا ہے کہ and you can see food in front of you.
کبھی کبھار افطار کی ٹیبل پہلے لگنا شروع ہوتی ہے, you can see water, you can see the food, but there is something inside you that says کہ نہیں, you can't eat and you can't drink, right? And آپ یوں سمجھیں کہ یہ سب سے بیسک ارج ہے انسان کا, بھوک لگنا یا پیاس لگنا. And آپ یوں سمجھیں کہ جو انٹیمیسی ہے that's the strongest urge, but اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تم نے اس سب سے ریفرین کرنا ہے. And so اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں through this practical exercise, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان چند گھنٹوں کے لیے اپنی موسٹ اسٹرانگیسٹ اینڈ بیسک ارجز چھوڑ سکتے ہیں, تو پھر آپ اس سے جو باقی جتنا بھی وقت جو روزے کے باہر ہے اور جو باقی پورا سال جو رمضان کے باہر ہے, آپ اس سے اور بہت کمتر ارجز چھوڑ سکتے ہیں. That they are not even that strong, they are not even that, مطلب وہ آپ کی نیڈز بھی نہیں ہیں, and you can leave them because in these few hours or in these few days you learn to leave something جو آپ کا بیسک رائٹ ہے, جو آپ کے جینے کا جو ہے نا, مطلب you need that sustenance. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو, آپ چھوڑ دیتے ہیں. And something inside you, even چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا جو روزے رکھ رہا ہوتا ہے, وہ بھی اتنا مائنڈفل ہو جاتا ہے کہ when he sees food and water he says no, I won't do it. That is the practical, جسے کہتے ہیں essence of taqwa, جو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں سکھاتے ہیں اور اس روزے کے تھرو سکھاتے ہیں. And now just the last point before we move on to the next session, کہ this was the purpose of Sawm, of fasting. What does Allah Ta'ala say about Ramadan particularly? اللہ تعالیٰ کہتے ہیں in the Quran, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, that Ramadan is the month in which انزل فیہ القرآن, جس میں قرآن اتارا گیا تھا, right? This is the month of Quran. And رمضان میرے اور آپ کے لیے آج کل کیا بن گیا ہے, بالکل اپوزٹ اس کا بن گیا ہے کہ رمضان was where you were leaving that food and drink, and ہمارا جو رمضان ہے it's all about food and drink, کہ بھائی افطار میں کیا ہوگا. ابھی سے لسٹیں لگ گئی ہیں, لوگوں نے گروسریاں منگا لی ہیں, ایک فکر ہو رہی ہے کہ ابھی افطاری میں کیا کھایا جائے گا, سحری میں کیا کھایا جائے گا, کون سا فرائڈ کھانا ہوگا, جو ہے نا, مطلب افطار پارٹیز پلان ہو چکی ہیں, مطلب نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹس پلان ہو چکے ہیں. آپ کی کمپنیز ہیں, فوڈ کمپنیز ہیں, جنہوں نے اپنی لاسٹ اشرے کی جو ہے وہ سیلز کی پلاننگز کر لی ہیں, رائٹ؟ اینڈ like it's a festive period. Ramadan is actually a festive period for the Muslims, but اس کی جو spirit تھی that is far removed from مطلب what actually اللہ تعالیٰ جو ہے انٹینڈ کر رہے تھے, جو آج ہماری spirit ہو گئی ہے, right? It's actually that this is the month of the Quran, right? This is the month in which the history of Islam, the course of humanity was changed. کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک نئی امت جو ہے اس کا جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ایک اسٹارٹ دیا, right? And so اللہ تعالیٰ جو ہے جنہوں نے اس مہینے کو چنا to change the course of history. So me and you have to think about this, کہ if Allah Ta'ala chose this month to change the course of humanity and change the course for the Muslims and for the entire ummah, then can this be a month in which we can bring change into our lives, right? Can this be that month? And so we have to sort of internalize and experience this message of Allah subhanahu wa ta'ala, and that can be done through many things. And inshallah in the later sessions ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. But first and foremost جو ہے first and foremost we'll talk about some special عبادات, کچھ خاص عبادات جو اس رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں, and that is the action of Taraweeh, and then this very special عبادات that we have, and that is of Tahajjud. And for that we have Mr. Zaid Saeed, if I can call him on. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی, خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے, آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. You can hear me fine? I can hear you. جزاک اللہ خیر, شکریہ. اچھا, I hope سارے ہمارے سامعین بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. آج انشاءاللہ میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ بات کرنی ہے دو چیزوں کی, جو کہ ایک رمضان سے خاص ہے اور دوسری جو ہے وہ ویسے رمضان سے خاص نہیں ہے مگر رمضان میں ایک آسانی ہو جاتی ہے اس میں, اور یہ دو چیزیں ہیں تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز. تراویح جو رمضان میں صرف ہوتی ہے اور تہجد جو ویسے تو ہر سال ہوتی ہے مگر رمضان کے ساتھ ایک اس کا بھی خاص تعلق ہے. تو تراویح کی نماز کا تو الحمدللہ سب کو پتہ ہے, عشاء کے بعد جو ہے پڑھی جاتی ہے, جماعت میں پڑھی جاتی ہے. اس کی 20 رکعات ہوتی ہیں اور اس میں عام طور پہ روایت یہ ہے کہ پورا قرآن رمضان میں پڑھ لیا اور سن لیا جاتا ہے. اچھا, I think فوکس ہو گیا, ٹھیک, الحمدللہ. اچھا, رمضان میں یہ تراویح کی نماز جو ہے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اکیلے پڑھتے تھے, انفرادی نماز کے طور پہ پڑھتے تھے, اور کچھ دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی. 3 دن پڑھائی. پہلے دن تھوڑے سے لوگ تھے, دوسرے دن تھوڑے زیادہ لوگ تھے, تیسرے دن بہت سارے لوگ تھے. تو چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں پڑھانے کے لیے نہیں آئے,
اور صرف فجر کی نماز کے لیے سیدھا آئے. تو صحابہ نے پھر پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تم لوگوں کے جذبے کو اس نماز کے پڑھنے کے لیے، مگر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ پڑھاتا رہوں مستقل تو یہ تم پر فرض نہ ہو جائے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ نماز فرض نہیں ہے تراویح کی نماز، مگر اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس کی اہمیت بہت تھی، اور صرف فرض ہونے سے روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو چھوڑا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ انفرادی طور پہ پڑھتے تھے، کچھ لوگ اس کو جماعت میں پڑھتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس کو جماعت کے طور پہ باقاعدہ مسجد کے امام کے پیچھے ایک مستقل کیا کہتے ہیں طریقے سے پڑھنے کا اہتمام ہوا. اب الحمدللہ پوری دنیا میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پورا قرآن سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے. اگرچہ یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے، تراویح اگر کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، کسی کو حافظ نہیں ملا، کوئی ویسے اپنی کیا کہتے ہیں تلاوت پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے، وہ 2-4 لوگوں کے ساتھ گھر پہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ پورا قرآن نہ بھی پورا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ روزے کے ساتھ ایک ربط دیتی ہے، بہت ایک خوبصورت اس کا تعلق ہے. اور وہ تعلق یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ روزہ اور نماز جو ہیں وہ قیامت کے دن مومن کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے دن میں اس کو پیاسا رکھا تو میری طرف سے اس کی شفاعت جو ہے وہ قبول فرمائیے. اور جو رات کی نماز ہے وہ کہے گی کہ یا اللہ میں نے اس کو اس کے بستر سے دور رکھا، یعنی تراویح یہ پڑھتا تھا، تہجد یہ پڑھتا تھا رمضان کے دنوں میں، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کر دی جائے گی، یعنی دونوں کی جو سفارش ہے مومن کے لیے کہ مومن کو معاف کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان سے اس روزے سے اور اس نماز سے وہ شفاعت قبول کریں گے. تو یہ تراویح کی نماز جو ہے نا اصل میں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے کہ ہم جو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو جاتا ہے باقی پورے سال میں، ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوں مگر سننے کا کئی لوگوں کا معمول نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کا تھوڑا سننے کا معمول ہوتا ہے، پڑھنے کا معمول نہیں ہوتا. مگر بہرحال اس رمضان میں الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ موقع میسر ہے کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے ہم تراویح میں ایک دفعہ شروع سے آخر تک سن سکیں انشاءاللہ. تو ہمیں چاہیے کہ اور الحمدللہ ہمارے ہاں قراء بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، آواز بھی اچھی ہوتی ہے، تلاوت بھی، تلفظ بھی سارا اچھا ہوتا ہے اور ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کا اہتمام کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ایک تعلق جوڑیں. اور ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے آپ کو وہ صورتیں سننے میں، وہ آیات سننے میں جو کہ عام طور پہ تلاوت نہیں ہوتی. جو بندہ مسجد بھی جاتا ہے تو عام طور پہ مسجد میں امام حضرات جو ہیں وہ کچھ چند مخصوص صورتیں یا مخصوص آیتیں جو مشہور ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک ترتیب سے پورا قرآن جو ہے پڑھنا یہ ہمارے عام طور پہ نمازوں میں نہیں ہوتا. تو یہی بھی ایک ایسا موقع ہے جو کہ صرف رمضان میں حاصل ہوتا ہے تراویح کے ذریعے سے. اور یہ تراویح کی نماز جو ہے نا یہ اس کی ایک اور میں آپ کو بہت ہی خوبصورت بات بتاؤں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے نا اکثر جو پڑھتے بھی ہیں تراویح، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ امام اللہ اکبر کہے تو ہم بالکل ایک کہہ لیں سلیپ موڈ پہ چلے جائیں، ایک آٹو پائلٹ پہ چلے جائیں، اور جب 20ویں تراویح ختم ہو تو ہم جب امام سلام پھیرے تو پھر ہم جاگ جائیں، پھر ہم واپس جو ہے وہ دنیا میں آ جائیں. مگر اتنی امیزنگ بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لا سکتے کہ ہم انجوائے کریں تراویح کو. کئی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دور دور جاتے ہیں کسی دور کی مسجد میں کسی اسپیسیفک امام کے پیچھے، کسی اسپیسیفک حافظ کے پیچھے تراویح سننے، کیونکہ وہ کتنی خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں جو ان کے دل کو لگتی ہے، جس سے ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد زندہ ہوتی ہے. اور باقاعدہ کیا کہتے ہیں I know کہ in non-Muslim countries in the West لوگ دور دور سے قراء کو بلاتے ہیں، ان کا ٹکٹ کے لیے پے کرتے ہیں، ان کے ہوٹل سٹے کے لیے پے کرتے ہیں. جن علاقوں پہ کوئی حافظ عام طور پہ یعنی مستقل مقیم نہیں ہوتا، وہ مسلمان ملکوں سے حفاظ کو بلا کے تراویح کی نماز کا ان سے ایک کانٹریکٹ کرواتے ہیں، یعنی ان کو امپلوائے کرتے ہیں فور تراویح نماز رمضان. کتنی عجیب بات ہے، کتنی طلب ہے اس کمیونٹی میں جو کہ فنڈز پول ان کر کے ایک حافظ کو اس لیے بلاتے ہیں. تو یہ تراویح کی نماز ایسی ہے کہ جس میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. تو اس نماز میں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کے حوالے کیا روزے کے ذریعے سے، اسی طرح اپنے پاؤں کو، اپنی ٹانگوں کو ہم تھکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بدن کو حاضر کرتے ہیں بدنی عبادت کے لیے اس روزے کے بعد رات کی تراویح کے ذریعے سے. تو یہ بہت ہی امیزنگ نماز ہے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی عظیم مقام ہے. یہ تراویح کی نماز جو ہے نا، ویسے اگر
फिक्ही हुक्म के लिहाज से देखा जाए तो ये सुन्नत मौक़दा है। सुन्नत मौक़दा वो सुन्नत होती है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी उज़र के बगैर, किसी वजह के बगैर कभी छोड़ी नहीं। यानी या तो बीमारी हो, या कोई बहुत ही जंग का आलम हो, या कोई सफर हो, तो इन वजूहात से ये नमाज अगर छूट जाए तो छूट जाए, इसके अलावा इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसके अलावा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये तरावी की नमाज जो है, इसमें बाकायदगी के साथ अगर आप एक मिशन बनाएं कि मैंने इस रमजान पूरा कुरान हर एक रकत जो है वो नमाज की हालत में सुनना है। मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्तों में भी हैं, जिन्होंने ये गोल बनाया रमजान में कि हर रोज की 20 रकत, पूरे 30 दिन 600 रकत, जैसे ही इमाम अल्लाह अकबर कहेगा हर दफा, each of those 300 times that the imam is going to pray 2 rakat, I am going to do it with the imam। तो यानी पहले से आप वॉशरूम से होके आते हैं, पहले से आप अपना पानी पी के हटते हैं, आप सारी तैयारी करके एहतमाम से खड़े होते हैं, और वो पूरा कुरान एक आयत मिस किए बगैर जो है वो तरावी में सुनते हैं। तो जब वो आखिर 27वीं की रात को आखिरी पारे की आखिरी रकात में कुरान पढ़ रहा होगा इमाम, तो क्या उस नमाजी के दिल में जोश होएगा, एक जज्बा होएगा, एक अल्लाह ताला के लिए एक तशक्कुर होएगा, एक अजमत होएगी कि मैंने अल्लाह का पूरा कलाम जो है वो खड़े होने की हालत में, दिन में रोजा रखने के बाद, भूख प्यास महसूस करने के बाद, तो इस हालत में पूरा कुरान सुना है। तो ये एक गोल है जो कि आप अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके एक स्मॉलर पैकेट्स भी हैं कि आप रोज की 20 रकत जो है उसके बारे में ये सोच सकते हैं कि आज मैंने 20 रकत जो है वो सारी तकबीर उला के साथ सारी शुरू से पढ़नी है, राइट। सो ये तरावी की नमाज जो है, अगेन इसकी अहमियत को कम ना महसूस करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि रमजान में बहुत ही ज्यादा हमारा कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए मुअस्सर है। इसके अलावा जो दूसरी बात मैंने आपसे करनी है वो इंशाल्लाह तहज्जुद के बारे में। तहज्जुद की नमाज एक नफली नमाज है, और ये वो नमाज है जो कि रात के आखिरी वक्त में यानी फजर के वक्त दाखिल होने से पहले पढ़ी जाती है, और ये नफली नमाजों में से सबसे अजीम नमाज है। बल्कि ये वो नमाज है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात पर फर्ज थी। हमारे लिए तो ये नफल है, यानी कि 5 नमाजों के अलावा है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये फर्ज थी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, कि ए वो जिसने अपने आप को कमली में लपेट लिया है, खड़े हो जाओ रात को, सिवाय थोड़ी सी रात सो जाओ, बाकी रात खड़े होकर मेरी इबादत करो। तो ये तहज्जुद की नमाज की बात हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरत्तिल कुरान तरतीला, और तरतील से यानी खूबसूरती से आहिस्ता करके कुरान को जो है वो लंबे लंबे आयात में पढ़ा कर। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस के लिए ये छठी नमाज फर्ज थी। तो ये तहज्जुद की नमाज जो है ये तमाम नफली नमाजों की सरदार है, तमाम नफली नमाजों में से सबसे अजीम है। और हदीस में आता है कि लोगों नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो, तो तुम इंशाअल्लाह जन्नत में अमन के साथ दाखिल हो जाओगे। यानी कि ये वो वक्त है, फजर से पहले कम लोग हैं जो तहज्जुद पढ़ते हैं, मगर ये वो खास वक्त है जब अल्लाह ताला के साथ बंदा एक जाती और करीबी ताल्लुक बना सकता है। क्योंकि बाकी जब पूरी दुनिया सो रही है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मसरूफियत नहीं है, कोई देख नहीं रहा, अंधेरा है, आप अपने कमरे में हैं, तो उस वक्त आप अगर अपने बिस्तर को छोड़ के और अल्लाह के सामने खड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी भी है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। एक हदीस में आता है कि हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला सबसे निचले आसमान तक आ जाते हैं और मोमिन को पुकारते हैं कि कोई है जो मेरे से कुछ मांगता है कि मैं उसको अता करूं, कोई है जो मेरी माफी तलब करता है कि मैं उसको माफ करूं। तो ये बहुत एक अजीम वक्त है, रात का आखिरी वक्त, और यही वक्त है तहज्जुद की नमाज का वक्त। बल्कि ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत है ये, मैं जरा एक मजा लेके इसको पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, आप भी इसका मजा लेंगे। बहुत ही मजेदार आयत है। ततजफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यद'ऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला जन्नतियों का जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी साइड्स, द साइड्स ऑफ देयर बॉडीज, दे गो अवे फ्रॉम देयर बेड्स। इनके बदन जो है अपने बिस्तरों को छोड़ देते हैं, अपने बिस्तरों से भागते हैं और ये अपने रब को पुकारते हैं खौफ में और उम्मीद में। और ये यानी कि ये तहज्जुद गुजार लोग हैं जिन्होंने अपने बिस्तर को छोड़ के, उसकी नरमी को, उसकी क्या कहते हैं, कंफर्ट को छोड़ के और अल्लाह ताला के सामने रात को खड़े हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रात का जिहाद भी करार दिया, रात का जिहाद, क्योंकि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है, यानी कि अपने बिस्तर के खिलाफ, अपनी नींद के खिलाफ ये जिहाद है।
تو الصلاۃ خیر من النوم کی نماز جو ہے وہ نیند سے بڑھ کر ہے. تو اس رمضان کے مہینے میں یہ تہجد کی نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ جو لوگ فجر کے لیے اٹھتے ہیں, اگر فجر کی جماعت کے لیے اٹھتے ہیں تب بھی فجر داخل ہو چکی ہوتی ہے. اگر ویسے گھر پہ پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو عام طور پہ لوگ لیٹ ان دا ٹائم آف فجر اٹھتے ہیں. مگر یہ جب ہم سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں رمضان میں تو وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. یعنی فجر ابھی داخل نہیں ہوئی ہوتی, فجر کا وقت شروع نہیں ہوا ہوتا, تو وہ وقت ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا. تو آپ سحری کے وقت میں تقریباً 10-15 منٹ پہلے بھی اگر اٹھ جائیں تو آپ کچھ وقت نکال سکتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کا. اور یہ تہجد کی نماز کسی بھی اور نفل نماز کی طرح ہے. اس کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں, 2 رکعت کر کے آپ چاہے 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, 8 پڑھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی 4 اور 12 کے درمیان. مگر اگر آپ کو وقت نہ ملے آپ 2 بھی پڑھ لیں. 2 رکعت بھی اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تہجد ادا ہو جاتی ہے. اس میں آپ لمبے کیا کہتے ہیں صورتیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہیں. اگر آپ کو حصہ قرآن کا یاد کر رہے ہیں تو اس کو تہجد میں پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لمبی صورتیں نہیں یاد تو آپ لمبے سجدے کر کے آپ 3 دفعہ کی بجائے 5 دفعہ, 7 دفعہ, 9 دفعہ, 11 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھیں اپنے رکوع میں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اپنے سجدے میں. اور اس تہجد کو جو ہے ایک روحانی تعلق بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جو کہ آپ کی باقی نمازوں سے فرق ہو اور باقی نمازوں سے بڑھ کے ہو. کیونکہ دن میں تو آپ باقی کام سے بریک لے کے نماز پڑھتے ہیں نا, تو یہ ایسا وقت ہے جب آپ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نفلی عمل اپنے محبت کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں واضح طور پہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں رات کے حصے میں یہ تہجد کی نماز ہے آپ کے لیے نفل قرار دی گئی, یعنی مومنوں کے لیے نفل قرار دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرض تھی عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کہ امید ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود دے گا. یہ وہ مقام محمود ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا قیامت کے دن, جس کے ذریعے سے وہ پھر پوری امت کی شفاعت کریں گے, جس کے ذریعے سے پوری امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ احترام کرو اس رات کی نماز کا, کیونکہ یہ تمہارے سے پہلے گزرے والی امتوں میں جو نیک لوگ تھے ان کی عادت تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, اور یہ گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے, کیونکہ جو بندہ تہجد پڑھ لیتا ہے, جو بندہ رات کو اللہ تعالیٰ کے لیے نفل نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر گناہوں سے بچنے کی روحانی طاقت پھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, اور ان نفلی نمازوں کی بڑی اہمیت ہے. ویسے ان جنرل اگر میں آپ کو بتاؤں نفلی نمازیں جو ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. قیامت کے دن اگر کسی بندے کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی, یا تو یعنی کہ اس نے کچھ فرض نمازیں چھوڑ دی ہوں گی, یا اس نے فرض نمازیں صحیح طرح نہیں پڑھی ہوں گی, یا اس کی فرض نمازوں میں جو ہے خشوع خضوع نہیں ہوئے گا, خالی کھوٹی نمازیں ہوئیں گی, تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ اور دیکھو کیا اس کے پاس کوئی نفلی نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کی فرض نمازوں کی کمیوں کو پورا کر دیا جائے. اللہ اکبر. تو ہم لوگ, ہماری تو اول تو فرض نمازیں کبھی کبھی پوری نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہیں تو ان میں ہمارا ذہن نہیں ہوتا, ہمارا دھیان نہیں ہوتا. تو ہم لوگوں کے پاس اگر نفلی نمازیں بھی نہ ہو جو کہ ہماری فرض نمازوں کے کھوٹ کو, کمیوں کو پورا کریں, تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو قیامت کے دن ایک یہ بفر زون اپنی فرض نمازوں کی پروٹیکشن کے لیے بنانا ہے اپنی نفل نمازوں کے ذریعے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اپنے رب سے سب سے قریب جو ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اپنی دعاؤں کو سجدے میں بڑھاؤ. یعنی کہ اس تہجد کے وقت جو ہے ہمیں اپنے سجدے لمبے کرنے چاہیے, اور تہجد کے وقت جو ہے نمازیں پڑھ کے, نفل نمازیں پڑھ کے تہجد کی, اور اس کے بعد دعا بھی کرنی چاہیے, دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اس رمضان کے مہینے میں, چونکہ ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے, ہم تہجد کے وقت اٹھے ہی ہوں گے, تو پھر کیوں نہ ہم بس 10-15 منٹ ایکسٹرا لے لیں. وضو بھی ہم نے کرنا ہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد فجر پڑھنی ہے, تو پہلے وضو کر لیں, اور یا تو آپ اپنا سحری سے پہلے 10-15 منٹ تہجد پڑھ لیں, یا آپ سحری اپنی جلدی ختم کر کے, سحری کا جو ختم ہونے والا ٹائم ہے اس سے 10-15 منٹ پہلے سحری ختم کر کے اور 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تہجد پڑھ لیں, تاکہ انشاءاللہ یہ سنت جو ہے اس کی عادت ہمیں پڑ جائے, اور رمضان کے بعد بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور ایک آخری بات میں کہتا چلوں کہ ہمارے یہاں نا اب ماحول بن گیا ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا بھی ہے نا, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس اپنی نیکی اپنے تک رکھو, دوسروں کو بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خاص طور پہ نفلی عبادت میں.
अगर कोई बंदा कहे अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने वालिदैन को कि जी नमाज पढ़ लें, तो लोग अक्सर बुरा मना जाते हैं। या चलो अगर फर्ज नमाज का मान भी जाते हैं, अगर कोई नफली नमाज का कहे कि जी नफिल पढ़ लें आप, या नफली कुरान पढ़ लें आप, तिलावत कर लें, बैठ के आप जिक्र कर लें, आप सदका कर लें, तो लोग कहते हैं पर ठीक है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, हमें भी पता क्या करना है। यानी कि नफली चीजों का हमें ना हो, बस बेयर मिनिमम हमें फर्ज करने दो। मगर ये दीन का मिजाज नहीं है। दीन का मिजाज ये है कि वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को जो है वो हक की तलकीन करो, एक दूसरे के साथ अच्छे कामों में जो है वो ताउन करो और मदद करो। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत उतरती है उस बीवी पर जो कि रात को नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई और फिर उसने देखा कि उसका शोहर, उसका खाविन जो है वो अभी तक सो रहा है, वो तहज्जुद के लिए नहीं उठा, तो क्या वो बीवी खुद बस अपनी तहज्जुद पढ़ ले और शोहर को सोते रहने दे? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा की रहमत उतरती है उस बीवी पर जो कि फिर उसको अपने शोहर को जगाने की कोशिश करे, और अगर वो कहे कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं पढ़नी तहज्जुद, तो उस पर थोड़ा सा पानी छिड़का दे ताकि वो जाग जाए, और फिर वो जागे और वो दोनों इकट्ठे जो हैं वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करें। तो यानी कि एक दूसरे को, खास तौर पे खाविन बीवी का अगर रिश्ता है, माँ बेटे का अगर रिश्ता है, तो एक दूसरे को अच्छे कामों पर, नेक कामों पर जो है वो हौसला अफजाई करें, हेल्प करें और उनकी आदत डालने की कोशिश करें। इस रमजान को गनीमत जाने कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान भी सुन सकते हैं तरावी में और अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक भी कायम कर सकते हैं तहज्जुद में। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी नमाजों पे कायम रहें, अपनी नमाजों को बेहतर बनाएं, अपनी नमाजों को जब अल्लाह ताला के सामने खड़े हों, जब बाकी सारे सो रहे हों, और अल्लाह ताला इसके जरिए से हमें अमन के साथ जन्नत में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। Ameen, Ameen. Jazakallah khair for those words said. And that was a really, really insightful session. Allah Ta'ala हम सबको जो है तरावी और तहज्जुद की इस रमजान में तौफीक दें. So Jazakallah for your time as well. Okay, so ज़ैद ने यकीनन बहुत ज़रूरी बातें की. And एक चीज़ है जो एक रियलिटी है हमारी लाइफ्स की कि even though we know कि हमने ये सारी चीज़ें करनी है, उनके रिमाइंडर्स बहुत ज़रूरी हैं, उसकी याद दहानी भी बहुत ज़रूरी है. But there are some realities of life, and एक बहुत बड़ी reality आजकल की है, especially in the last 1 year जो COVID हुआ है. So many people have become so distracted with technology and all of this, social media, etc. And so इस रमजान हम किस तरह अपने आप को इन सारी चीजों से, इन distraction से बचाएं. So for that we have Mr. Muhammad Taimur Rizwan who is joining us. Taimur, can you hear me? Assalamu alaikum. You are lagging. मैं लैग कर रहा हूँ, आप लैग कर रहे हैं. Okay, so we have seemingly lost Taimur. So we can actually move on to the. Okay, Taimur is back. Okay. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल perfect आ रही है. Taimur, jazakallah khair for joining us from all the way from Qatar. Always a pleasure to have you, and good luck with your session. Thank you very much. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I see quite a few comments here. Allah Ta'ala आप सबको जज़ाए point. अगर मेरा लैग हो या मेरी आवाज ना है तो please do write in the comments. I come from a background just like all of you. I'm here to do a session on distractions during Ramadan, but I have remained the most distracted Muslim maybe in the world for most of my life. I've played video games. I've played my fair share of गलतियां और ठोकरें खा खा के मैं आपके सामने बैठा हूं, and I hope to share some of my experiences with you and what I've seen have worked and what I've seen to not work. Reality ye hai, and something I'll give you the punchline earlier. The reality is the reasons that we are distracted are simply because
we do not care as much as we should. This is what I've seen with anything. Is We seem to have lost their mood. So apologies for that. I think उसके end पे कुछ network issues हो रहे हैं, and he is back. He's back again. sorry Timur, for the कैसे? technical issues. Carry on. Thank you for letting me know if it's lagging or not. So let me continue where I left off. What I was saying is, the truth of the matter that I've seen religiously, professionally, personally, किसी भी चीज के अंदर, if I'm allowing myself to be distracted by something, it is because I don't care. Okay, Yasin, I think I'm lagging again. Can you tell me if I'm lagging or not? जी बिल्कुल आप काफी lag कर रहे हैं. So we keep losing you before your punchline. My punchline. Do you have can you try switching off your Let me video? reconnect through a different. Yeah, let me try without video. Okay. So please let me know if my audio lags now. Okay. So moving on. Now the reality of the matter, as Yasin said, is that Ramadan हमारे दरवाजे पे आ खड़ा है. वो पूरे साल के बाद, पूरे साल की गफलत के बाद हमारे सामने आ गया है. हम चाहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान बन जाएं, हम चाहते हैं कि यार इस रमजान ठीक हो जाए, लेकिन दिल नहीं करता. लेकिन डिस्ट्रैक्ट करता हूं, मैं यूट्यूब खोल लेता हूं, मैं ये खोल लेता हूं, कुरान कौन खोले. ये फीलिंग्स बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल. हमारे काम पे इश्यूज हैं, फैमिली के इश्यूज हैं. यार मैं तरावी कैसे पढूं, फुटबॉल भी खेलनी है दोस्तों के साथ मैंने. A lot of these things, and इसके ऊपर icing on the cake and the entire cake itself actually, हमारे social media feeds. भाई टिकटॉक्स कौन देखेगा, हम अगर हम नहीं देखेंगे, वाइन्स कौन देखेगा, entertain किस तरह रहेंगे, right? However, actually आज एक मजे की चीज हुई. I was sitting with a friend and उसके जॉब पे ना एक 8 घंटे की ट्रेनिंग रख दी थी किसी ने. So they were supposed to be, imagine करे, जूम के ऊपर 8 घंटों के लिए उन्होंने बैठना था. Yasin, everything okay? Yeah, I'm just joining you. Okay. Zoom पे बैठे थे and he had muted his mic and turned off his camera and वो हमारे साथ बैठ के खाना खा रहा था. And मैंने कहा यार ये तुम हमारे साथ खाना कैसे खा रहे हो, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं चल रही. कहता है यार who cares, there are no consequences. And that told me something, right? That made me think about this topic again. कि यार लेकिन यहाँ पे वो मामला नहीं है. यहाँ पे there are consequences. यहाँ पे we stand to lose every single thing अगर हम इस रमजान का फायदा ना उठाएं. इस ट्रेनिंग का जो हमारे रिफ्यूलिंग का एक स्टेशन मिला है इस साल के बाद, इसका हमने अगर फायदा ना उठाया तो ये जहन्नम और जन्नत का फर्क है. ये हमेशगी की जिंदगी का फर्क बन सकता है. So this is not like some job training जो हमने okay, Mehtab is saying I'm lagging. Yasin, am I lagging? You seem fine here. मुझे तो आवाज आ रही है आपकी. Okay, okay, I'll continue. So, this is why I'm saying what the day I realized that yaar, consequences are much more serious in this situation. And then everything changed. Then it became easier to open the Quran. जब आप ये realize कर लेंगे ना कि सर ये एक और रमजान अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है, इस रमजान में ठीक ना हुए ना, कोविड है, बीमारियां हैं, हमारे प्यारे दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब करें, दुनिया का जिंदगी का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जी खुदारा इस रमजान को मैं जाया ना करूं.
یہ فیلنگ اگر آپ میں آ جائے گی نا تو انشاءاللہ ساری ڈسٹریکشن ختم کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک پریلوڈ تھا, یہ ایک سینوپسس تھا جو کہ میری اسٹرگلز کے بعد مجھے سمجھ لگا. اینڈ اس کے بعد پریکٹیکل ٹپس ہوں گی انشاءاللہ, میں بھی کچھ دینے کی کوشش کروں گا, بٹ دس ہیز ٹو بی مچ بفور اینی پریکٹیکل ٹپ, کہ نیت آپ کی اسٹرانگ ہو کہ اللہ تعالیٰ پورا سال غفلت کر دی, پورا سال جو ہے ہم گناہوں میں گھسے رہے, ہم ڈسٹریکٹڈ رہے. یا اللہ دل کمزور ہے, اس رمضان میں اگر ڈسٹریکٹ نہ ہونا تو یا رب آپ کا کرم ہے. مجھے ایک بندے نے نا پچھلے دنوں مل کے ایک بات کہی, اینڈ مجھے وہ دیٹ اسٹک ود می. ہی سیڈ یار جو بندہ نا رمضان کے لیے ایکسائٹیڈ نہیں, اس کو ایک چیز سوچنی چاہیے. میں نے کہا کیا سوچنا چاہیے؟ کہتا ہے یار ویسے تو پچھلے گناہوں کو نہیں اچھالنا چاہیے اور اس کے اوپر ڈپریس تو نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے, ریمورسفل ہونا چاہیے, لیکن ایک سوچو ذرا, تھنک آف دا ورسٹ تھنگ یو ایور ڈن ان یور لائف, the worst thing you've ever done in your life. Think of the worst guna you've ever committed, and then think کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تم اس کی مغفرت لے سکتے ہو, دلوا سکتے ہو اپنے آپ کو. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے بعد شاید تمہیں چانس نہ ملے, شاید اس مہینے کی رحمت کی وجہ سے تمہارا وہ گناہ اور تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یہ وہ پرفارمنس بوسٹ ہے جو کچھ جابس پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مہینہ رکھتے ہیں کہ یار دس از اے بونس منتھ, جس نے اس مہینے میں اچھی پرفارمنس دکھائی ہم اس کی ساری پچھلی غلطیاں, ساری پچھلی بیڈ پرفارمنسز اریز کر دیں گے اور اس کو بونس دے دیں گے. اس کو تو ہم بڑا سیریسلی لیتے ہیں. سو دس از دا منتھ دیٹ ہمیں سمجھنا ہے جہنم جنت کا فرق بن سکتا ہے ہمارے لیے. ناؤ سوال اٹھتا ہے, اوکے شور آئی انڈرسٹینڈ کہ اس مہینے میں ڈسٹریکٹ کیوں نہیں ہونا چاہیے, بٹ ہوتا ہی کیوں میں ڈسٹریکٹ کیوں ہوتا ہوں؟ واٹ از دا ایشو ہیئر؟ یار شیطان بھی بند ہے تو ابھی بھی مسئلہ ہے. ویسے شیطان تو بند ہے, اور آپ دیکھیں, اور یہ لوگ اکثر لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسجدیں رمضان میں, اینڈ میں تراویح کے علاوہ بات کر رہا ہوں, ظہر عصر کے لیے جتنی بھری ہوئی ہوتی ہے رمضان میں وہ پورا سال نہیں ہوتی. فجر کے اندر جتنی بھری ہوتی ہے ماشاء اللہ سے, تو یہ تو پروف ہے کہ شیطان نہیں ہے. لیکن ہمارے نفس پھر بھی ہیں. شیطان نے پورا سال ہمارے نفس کو ٹرین کیا ہے کہ بردر as soon or sister as soon as you find 2 minutes open YouTube, یہ ٹک ٹاک دیکھ لو, اچھا جی اپنی فیس بک فیڈ کو ریفریش کر لو. یہ چیزیں عادتیں بن جاتی ہیں. اس میں سائیکولوجیکل ریسرچ ہوئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. anything you do maybe, and by the way most habits take 30 days to break or make. So we have been doing social media for 10 years. These are habits which don't break easily. All I'm saying is that this is the month جس کے اندر برکت سے یہ چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں. 30 days cigarette, social media, bad habits, گالی گلوچ, بیک بائٹنگ, gossiping, اوور ایٹنگ, یہ چیزیں اگر ہم 30 days کے لیے ہولڈ کر لینا اپنے آپ کو, ہو سکتا ہے ساری زندگی کے لیے چھوٹ جائیں. اینڈ ہو سکتا ہے کہ اگر ان 30 days کے لیے ہم نے اپنے ہولڈ نہ کیا اپنے آپ کو, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی کے لیے نہ چھوڑنے دیں ان چیزوں کو. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب let's come to what the distractions actually are. ٹھیک ہے جی. From the research what I've seen is کہ مجھے لوگوں نے بھی بتایا ہے, and the first thing is social media. So let me think. There's TikTok, there's YouTube, there's Facebook, there's Instagram, there is اور کون سے ہیں آپ لوگ بھی, اگر میں نے کسی اور کون سے ہوتے ہیں مجھے تو بھول بھی گیا, but there are social media outlets out there. And well لوگ اس کو conspiracy theory کہتے ہیں, لیکن think about it this way. These are companies which are paid and which conduct research, and ان کا پیسہ بنتا ہی آپ کی attention سے ہے. ٹھیک ہے جی, ان کا پیسہ بنتا ہی آپ کی attention سے ہے. They do not care اگر آپ کے رمضان میں قرآن ختم نہیں ہوا because you were too busy refreshing your news feed. They really don't care, trust me. یہ کوئی conspiracy theory نہیں ہے, it's basic business. ان کا business model ہی یہ ہے, they make money from your attention. However, رمضان کے مہینے میں what I'm saying is کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی attention بہت expensive ہے, اس کو فری میں نہ جانے دیں ان کمپنیز کو.
آپ کی اٹینشن آپ کو جنت تک لے کے جا سکتی ہے. اٹینشن یہاں پہ پے کرنی ہے کہ اس مہینے کے اندر از اٹ ریئلی ورتھ اٹ. مارک زکربرگ مجھے پرائیویٹلی روز کال کر کے کہے گا کہ یار تھینک یو فار ریفریشنگ یور نیوز فیڈ. اگر کہے بھی, وہ ایک انسان ہے, وہ ایک انسان ہے. یہاں پہ رب الکائنات وی اسٹینڈ کہ ہم گین کر سکے رب الکائنات کو یا پھر ان سے اپنا تعلق لوز کر دیں, نعوذ باللہ. تو سوشل میڈیا ایپس آر ون. پریکٹیکل ٹپ جو میرے لیے کام کی تھی, it was one to deactivate my account for the month of Ramadan. Now کچھ لوگوں کے لیے بڑا سٹیپ ہوگا, کچھ لوگوں کے لیے چھوٹا سٹیپ ہوگا, ٹھیک ہے جی. I'm not saying do some مطلب کوئی ڈراسٹک سٹیپ ایسا کر لیں اگر and then you regret it afterwards and اگلے ہی دن آپ پھر ری ایکٹیویٹ کر دیں and then اور ہی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. So take a small step. کچھ لوگوں کے لیے کیا کام کرتا ہے کہ یار ہم اپنی نوٹیفیکیشنز آف کر دیں گے. So what they'll do is they'll sign out of their mobile applications and they'll check them once a day. So if you check your Facebook 10 times a day, reduce it to maybe 2 times a day. That's something that can work. ایک اور distraction is daydreaming about food. Daydreaming about food, جی. And I think this is very true for a lot of us. ہم لوگ پورے روزے کے اندر یہی سوچتے رہتے ہیں یار, اور دوستوں سے واٹس ایپ پہ بات کرتے رہتے ہیں یار آج کی افطاری کہاں کرنی ہے یار پیزا ہٹ کا پیزا اچھا نہیں رہا یار, آئی تھنک جو ہے نا برگر لیب کا ڈبل پیٹی برگر جو ہے نا. تو یہ ایک تو آپ کے روزے کے ساتھ زیادتی ہے, میرے روزے کے ساتھ زیادتی ہے. یہ this kills the purpose of fasting. The fasting is so that ہم غریبوں کے ساتھ ایمپتھائز کر سکیں کہ یار ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو وہ کیسا فیل کرتا ہے ہمارے غریب بھائی بہن, کہ ہم تقوی اختیار کر سکیں, اللہ کے قریب آ سکیں. ناٹ کہ ہم ڈے ڈریم کریں اینڈ دین پھر ایک ایسا بوفے کھائیں جس کی وجہ سے ہم سحری تک جو ہے نا لیٹے ہی رہیں بستر پہ. تو a good way to do it is کہ بھائی اب اس کے اندر there is no real practical tip, right. ظاہر ہے آپ فوڈ پانڈا بند کریں, stop watching food bloggers during Ramadan, ٹھیک ہے. آپ سحری افطاری کے لیے آئیڈیاز کے لیے آپ دیکھ لیں بے شک whatever, لیکن avoid watching food content. That's something that worked for me. ایک اور ڈسٹریکشن ہمارے لیے ہوتی ہے, and I label it as a distraction. It's overeating. So by the way, and this is something جو کہ سوشل میڈیا پہ بھی نا کافی میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ پیپل آسک مسلمز آن سوشل میڈیا یار رمضان میں you fast for 30 days لیکن تو you must lose a lot of weight, آپ کا وزن تو بہت کم ہوتا ہوگا. And you know what they say, نہیں یار ہم تو وزن بڑھا لیتے ہیں اپنا. That got me thinking, کیوں یار 30 دن ہمیں ملتے ہیں کہ ہم اپنے ہنگر کو کنٹرول کریں, اپنے فزیکل ارجز کو کنٹرول کریں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ مجھے یاد ہے کہ او لیولس کے اندر جب میں تھا سو دے وڈ بی کمپٹیشنز. آپ پیزا ہٹ کے بوفے پہ جاتے تھے اینڈ پیزا کھاتے ہوئے نا یو وڈ لیسٹ اپنا کرسٹ نہیں کھاتے تھے پیزا کا, اینڈ کرسٹ کا ایک پہاڑ بناتے تھے اینڈ بوفے کے اینڈ پہ نا سارے گنتے تھے یار اس نے 21 سلائس کھائے تھے پیزا کے, اس نے 30 کھائے تھے, اس نے 40 کھائے تھے. اعوذ باللہ, اس کو مطلب واٹ از دس. یہ اب ریئلائز ہوتا ہے, تب نہیں ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. لیکن یہ اتنا ہم کھاتے ہیں جو افطاری کے اندر, اس کی وجہ سے ہم تراویح میں ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک کچھ سال پہلے میں تراویح پڑھا تھا, ایک ساتھ پیچھے گر گئے تھے جھومتے جھومتے, وہ گر ہی گئے تھے, وہ تو سونے لگ گئے تھے تقریباً, ان کو پھر دوسروں نے اٹھایا. یار تراویح تو اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے نا, اتنی نیند آ رہی ہوتی ہے. اینڈ اس کی پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بھوک اور نیند یہ دو چیزیں ایسی ہیں, ان کو آپ جتنی لفٹ کرائیں گے نا اتنی چوڑی ہو جائیں گی, اور ان کو جتنا ریسٹرکٹ کریں گے نا اتنی لمٹ میں رہیں گی, ٹھیک ہے جی. تو اگر یقین مانے 3 پلیٹیں جلیبیوں کی کھانے سے جو ہے نا اتنا ہی پیٹ آپ کا فل ہو جائے گا جتنا کہ 5-6 کھجوریں اور دودھ پی لینے سے ہو جائے گا آپ کا. وہ 2-3 نوالوں کی بات ہوتی ہے اور افطاری کے بعد ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے. تو ٹرائی دس 1-2 دن ٹرائی کر کے دیکھیں, 1 ہفتہ ٹرائی کر کے دیکھیں, چھوٹی افطاری کریں, پورشن سائز چھوٹا کریں, فروٹ چاٹ کا 1 ہی پیالہ کھائیں, 5 نہ کھائیں میری طرح. تو انشاءاللہ یو ول سی اے ڈفرنس ان یور تراویح. یو ول سی کہ یار اچھا میرا تو دل کرا تراویح پہ جانے کا, میں تو نڈھال نہیں ہوا نیند سے, رائٹ. اینڈ اس پہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے
کہ ایک انسان ہیومن ڈز ناٹ فل اینی کنٹینر جو کہ اس کے پیٹ سے برا ہوتا ہے. پیٹ سب سے برا کنٹینر ہے جو انسان بھرتا ہے. تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کافی ہے ایک انسان کے لیے کہ بہت تھوڑا سا کھا لے کہ اس کی کمر سیدھی ہو سکے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو 1/3 کھانے سے بھرے, 1/3 پانی سے بھرے اور 1/3 ہوا سے بھرے. سمجھیں آپ, یہ اس میں حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آج ہم وہی ایشوز فیس کر رہے ہیں 1400 سال بعد کہ ہم 1/3 نہیں, ہم 5/3 بھر لیتے ہیں کھانے سے. اچھا جی, quickly wrapping up, some more distractions that come up are ظاہر ہے ٹی وی اینڈ ویڈیو گیمس کو میں ساتھ ہی رکھتا ہوں. This is more example of content in news channels کو, in networks کو, in entertainment networks کو, وہ ویڈیو گیم ہو یا وہ ٹی وی ہو, ان کو پیسے ملتے ہیں ہمارے ویو سے, right? So they are going to make sure that they distract us. What should we do? دیکھیں جی, آن آف بٹن سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. There is nothing that works like turning off or turning off the TV, turning off the video game. لیکن اگر آپ کے لیے وہ بہت مشکل سٹیپ ہے, how about limiting the time you spend? افطاری سے بالکل پہلے نہ دیکھیں, ذکر کریں اللہ کا, اور بے شک اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں کہ چلو افطاری کے بعد اور تراویحوں سے پہلے تھوڑا سا میں ٹی وی دیکھ لوں گا. لمٹ کریں. Answer is limiting. It's not to stop cold turkey, because the people who stop cold turkey, unless you're very very strong, you're going to rebound triple 4 times. تو یہ تو اس پہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے اچھے وہ اعمال لگتے ہیں جو کنسسٹنٹ ہوں, خواہ وہ بے شک چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں. So اگر آپ you can't stop watching Netflix altogether, try limiting it. That's a small step. Make it consistent throughout Ramadan, and آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ کا کم ہو جائے گا. One or two more and then I will wrap up. One is جو خواتین کو فیس ہوتا ہے, جو مرد حضرات جو کھانا پکاتے ہیں افطاریوں کے لیے, خود افطاری تیار کرتے ہیں, ان کے لیے ہوتا ہے, یا افطار پارٹیز کے لیے اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے, وہ ہے کہ کئی گھنٹے وہ کچن کے اندر پکاتے ہی رہتے ہیں. سو اتنا اہتمام کرتے ہیں, اتنے ایکسٹراویگنس کے ساتھ ہم تیاریاں کرتے ہیں مہمانوں کی کہ ہمیں مغرب کی اذان تک نہیں آتی, ہمارا روزہ بھی نہیں کھولتے, اتنا ہم مدہوش ہوئے ہوتے ہیں کوکنگ کے اندر. اینڈ میں نے ابراڈ جب گیا تو میں نے دیکھا کئی مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ان کا رول ہوتا ہے no one goes into the kitchen 30 minutes before iftar. 30 minutes before iftar everyone comes together to the lounge, سارے بیٹھ کے اکٹھے ذکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. یہ رول ہے جی. اور یقین مانے آپ جا کے کچن میں دیکھیں ہماری والدین کا اور ہماری بہنوں کا اور بھائیوں کا سب کا پسینے سے حال برا, چولہے کے اوپر روزے کے اندر, تو اتنی ان کو بھی دقت نہیں دینی چاہیے. سمپل جنراسٹی از انف. ہم کیوں امپریس کرنے بیٹھے ہیں کہ یار نہیں, اگر ہم چنا چاٹ, فروٹ چاٹ, دہی بڑے اور دودھ روح افزا اور روح افزا اور تخم ملنگا سب کچھ نہیں رکھیں گے تو مہمان ہمیں گولی مار کے چلے جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈالیں گے انشاءاللہ. The last one is gossiping and idle talk. And یہ بہت کامن ہے انفارچونیٹلی. گاسپنگ اینڈ آئیڈل ٹاک کا تو قرآن میں آیت آتی بہت اسٹریٹ فارورڈ, سورہ حجرات کی آیت, کہ اے ایمان والو اوائڈ یہ لوگوں کے بارے میں چیزیں ازیوم کرنا, اوائڈ کرو, نیگیٹو ازمپشنز اوائڈ کرو. انڈیڈ کہ اکثر ہی ہماری جو ازمپشنز ہوتی ہیں وہ گناہ اور غلط ہوتی ہیں. ایک دوسرے کے اوپر تجسس اور بیک بائٹ نہ کرو, یہ قرآن کی آیت ہے. تو رمضان کے اندر یہ آیت چھوڑنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. اعوذ باللہ, میں نے کیا بولا, رمضان کے اندر یہ عادت چھوڑنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. Trust me, angels are writing in Ramadan. You don't want them to be writing that آپ نے اس کی بیک بائٹ کیا, آپ نے اس کی گوسپ کیا, بیکاز جیسے ہی ہمارے اچھے اعمال میگنیفائی ہوتے ہیں رمضان میں, آپ سوچیں کہ ہمارے برے اعمال بھی ان کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہو جاتے ہیں. With that I end. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم پہ عمل کریں اینڈ ڈسٹریکشن سے بچ جائیں. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر for that session, Taimur. جو ہے نا, we were unlucky
کہ ہم آپ کو دیکھ نہیں سکے, but جزاک اللہ خیر for joining us. اچھا, for the final session we have Moin Mahmood, if you can join me. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Can you hear me? I can. I'm really sorry آپ کو ہم نے اتنا ویٹ کرایا. ٹھیک ہے نا, I've بٹ been جو ہے sitting in وہ the studio for the past hour and I'm almost asleep. مگر جو لوگ ہیں نا وہ آپ کو سننے کے لیے جو ہے نا وہ بے بس ہوئے میں. So with that you have the screen. چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اچھا, I'm going to be really blunt. First of all, I know I'm a victim of it myself. At the end of the day, we need to understand that there are some things in life we ultimately, some point has to come that we've got to quit them. Okay? So اس سے پہلے session تھا, I was listening to that and I know it's not easy, but یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ہمارا ultimate goal, ultimate vision ٹھیک نہیں ہوگا. Because I'm a teacher and I'm dealing with students all the time. So ہمارے unfortunately معاشرے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا کہ we ask a lot of questions and we want a solution to every question or every problem that arises in our mind. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ the ummah faces a lot of issues right now, collectively بھی, individually بھی, اور ان سارے ایشوز کا probably ہر جواب شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہوگا. ٹھیک ہے, but what you need to understand is کہ on the day of judgment, knowing all those problems, realizing all those problems and a solution to those problems is not a condition for me getting into Jannah. ٹھیک ہے, and that's the ultimate goal that all of us need to understand کہ میں اس دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے جاؤں. ٹھیک ہے, and Allah Ta'ala is not going to question me about the political, the economic, the social. I'm not saying that they shouldn't be resolved, they shouldn't be looked at, or effort shouldn't be made in order to answer them. But individually, ایک انسان کے طور پر Allah Rabbul Izzat has given me limited opportunity, limited resources, limited time. And what is definitely going to be question of the day of judgment is how I spent my life. ٹھیک ہے, اور میری زندگی کا آؤٹ کم از ڈیپینڈنٹ آن جسٹ ون تھنگ, لعلکم تتقون, کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے تم پر رمضان فرض کیا, رمضان کے روزے, جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پہ کیے تھے, اور اس کا صرف ایک ویژن تھا, ایک ایم تھا, ایک ڈیزائر تھی, اینڈ دیٹ از لعلکم تتقون, کہ کاش کہ تم تقوی والے بن جاؤ, تم وہ بن جاؤ جس کو اللہ رب العزت کے نزدیک قبولیت ہوئے گی. اینڈ who is that person? ٹھیک ہے, who is that person? That's the person who keeps himself within the bounds of Sharia. ٹھیک ہے, اور شریعت کی باؤنڈری کے اندر زندگی گزارتے گزارتے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا جائے. ٹھیک ہے, and for that Ramadan is extremely important. So پہلا ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ we think about a lot of issues which I personally will not be questioned about on the day of judgment. And we try to find answers and solutions to a lot of issues about which I will not be responsible as a human on the day of judgment. ٹھیک ہے, and secondly, کہ جو میرا اپنا ایشو ہے بھی اس کے بارے میں بھی میں confused ہوں. For example, I'm 35 year old and I've spent a lot of Ramadan in my life. لیکن عام طور پہ ہم سب کا رمضان کے بارے میں ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ when Ramadan comes, we suddenly upgrade. ٹھیک ہے, لیکن وہ اپ گریڈ ہمارے مائنڈ میں ٹیمپریری ہوتا ہے. سو وی تھنکنگ اباؤٹ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ایام معدودات, یہ بہت چند دن ہے, اٹس اے لمیٹڈ ٹائم فریم, اٹس جسٹ 1 month. ٹھیک ہے, 29 اور 30 days, اور اس میں بھی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ 29 روزے پہ ہی عید ہو جائے. یہ لمیٹڈ ٹائم اللہ رب العزت نے دیا کیوں تھا؟ ٹھیک ہے, سو آپ اگر 5 پلرز کو دیکھیں تو اس میں نماز وہ ہے جو ہم سب کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اینڈ دیٹس پارٹ آف ا ڈیلی روٹین. آپ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا پارٹ ہے نماز آن اے ڈیلی بیسس. زکوٰۃ اور حج وہ ہر ایک کے ساتھ انوالو نہیں ہے, دیٹس دوز ہو آر رچ, ویلدی اینڈ ہو've got the physical capacity to fulfill it. تو زکوٰۃ اور حج ان کے لیے. لیکن ایک مہینہ اللہ رب العزت نے تمام امت کے مسلمانوں کو ایک اپرچونٹی کے طور پر دیا ہے, اینڈ دیٹ از دا منتھ آف چینج اینڈ ٹرانسفارمیشن. اس رمضان کا مقصد کیا تھا؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ڈیلی روٹین ہمارے ساتھ ہے 5 وقت کی نماز، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ the example of 5 daily prayers، تو ایک نماز سے دوسری نماز تک، and then he said ایک جمعے کا نیکسٹ جمعے تک، and then ایک رمضان کا نیکسٹ رمضان تک، یعنی کہ اگر آپ ایک رمضان گزار کے اگلے رمضان تک پہنچے اور اس رمضان کو بھی گزار لیتے ہو تو then it becomes a compensation for all the sins that I have done except for the major sins. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے عبادت سے گزرنے کا مقصد کیا تھا؟ that I get a spiritual upgradation, and that spiritual upgradation is یعنی کہ post experiencing that upgradation I should be closer to Allah Rabbul Izzat. I should be closer in my obedience to Allah Rabbul Izzat. I should be a closer in my mindset of being an ummati of Nabi sallallahu alaihi wasallam. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے میں تھوڑا اور قریب ہو گیا. ٹھیک ہے، سو رمضان کا مقصد کیا تھا کہ جب میں ایک رمضان سے گزروں تو اس رمضان گزرنے کے بعد I should be a different person. اگر میں رمضان آنے سے پہلے اور پورا رمضان کے اس ایکسپیرینس کے بعد، اچھا why would Ramadan be different? It's because of Allah's karam and fazl. It's not me. جو زیادہ عبادت کروں گا، جو گناہوں سے بچوں گا، وہ اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ no matter who am I, every single Muslim is going to be let's say experiencing that to some extent. But اگر رمضان گزرنے کے بعد I'm not able to sustain a part of it، اپنی رمضان سے پہلی کنڈیشن اور رمضان کے بعد کی کنڈیشن میں اگر میں نے اپ گریڈ ایکسپیرینس نہیں کیا تو میں نے ایکچولی رمضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. And for that individual, Nabi sallallahu alaihi wasallam says that there are going to be some believers who don't get anything from Ramadan except for hunger and thirst. تو وہ بھوک اور پیاس تو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کر لو، اس میں سے ان کو کوئی شیئر نہیں ملے گا. So سب سے پہلا اپنا مائنڈ سیٹ، we need to understand that this month was supposed to be a month of change. اور وہ چینج کیا ہے کہ میں اس منتھ کے گزرنے کے بعد لعلکم تتقون میں شامل ہو جاؤں. اور تقوی والا کہتے کس کو ہیں؟ That's a person who safeguards himself from disobedience to Allah Rabbul Izzat. ہر قسم کی اپنے رب کی نافرمانی سے بچنے والے شخص کو اللہ رب العزت متقی شخص کہتے ہیں. اور اب رمضان آنے سے پہلے less than 24 hours into that month، اس منتھ آنے سے پہلے we need to clear this mindset کہ یا اللہ اس رمضان گزرنے کے بعد میں بھی ان متقیوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جن کے بارے میں آپ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اس منتھ کے گزرنے کے بعد they should be like that. ٹھیک ہے، they should be like that. And then اس رمضان کی اس limited opportunity کو میں جس حد تک فائدہ اٹھا سکوں میں نے اپنے آپ کو ویسا بنانا. اور اگر میں ویسا نہیں بنا رہا so then Allah Rabbul Izzat does not mean to burden us. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. تنگی کا کیا مطلب ہے کہ what would Allah Rabbul Izzat gain اگر میں فجر سے لے کے مغرب تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، ہاں، یا میں ریلیشن شپس چھوڑ دیتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور میں اگر اس کو صرف برڈن کے طور پر ایکسپیرینس کر کے اس میں سے گزر جاتا ہوں تو پھر بھوک اور پیاس کے علاوہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ انسان سے چھوٹ جائے بغیر کسی وجہ کے، اگر کوئی سفر میں ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ سیپریٹ کیس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں پورا کر لو. لیکن اگر بغیر عذر کے ایک روزہ گزر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں there is absolutely no compensation for that. وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. That is the kind of experience جو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے میں رکھا. ٹھیک ہے، so Allah Rabbul Izzat was not trying to burden me. Actually he was making it easier for me. یعنی کہ جو limited opportunity دی ہے and all of us have had experienced this before، اس limited opportunity میں بھی اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل نہ کر سکے، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں نہ آ سکے، then there is no other time period during the rest of the 11 months which will allow him to come closer to Allah Rabbul Izzat, which will allow him to become more muttaqi. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ کیا ہے. But the only issue is, are we ready to sell ourselves for that or not? Are we ready to purchase this package which Allah Ta'ala is offering or not? And one of the primary things, جب آپ سیرت کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کا صحابہ کے ساتھ انٹریکشن کو پڑھتے ہیں، so one of the primary things that I find myself falling short of is کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پہ اور نبی علیہ السلام کی تمام آفرنگز پہ مجھے ویسا یقین نہیں ہے
جیسا یقین مجھے اس دنیا پر ہے. ہاں اس دنیا میں مجھے کوئی کہے نا کہ نا you've got a 75% آف کی نا آفر, ہاں سیل لگ گئی ہے اور لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے, تو میں I will try my best to make sure that I make that purchase during that time period. لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں, اللہ رب العزت قرآن میں وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کو ویسا متقی بنا سکتا ہے جس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, جنت. آپ نے کہا یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کیوں ہے؟ بیکاز اٹس اے برڈن آن می. ہاں مجھے کوشش کر کے محنت کر کے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا پڑے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا, لیکن اس صبر کا آؤٹ کم کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ is trying to sell me جنہ in this short time frame, ایام معدودات. لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ لعلکم تتقون. اب صحابہ کون تھے جن سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ کرتے تھے تو they would believe in him. بیعت عقبہ when نبی صلی اللہ علیہ وسلم met a group of صحابہ from مدینہ, جو انصاری صحابہ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم before he migrated, تو بیعت عقبہ میں there were about 73 people جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, and then he addressed those مدنی انصاری and he told them that you got to help نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ہر قسم کی مدد کرنی پڑے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا پڑے گا. So then they asked کہ what are we demanded of, ہے نا, ہم سے کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ I expect from you that you defend me like you defend your own women and children. ہاں یعنی کہ میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو. And then he asked کہ you will spend on me in ease and difficulty. اللہ اکبر. یعنی کہ چاہے آپ آسان حالات میں ہیں یا مشکل حالات میں ہیں, آپ مجھ پر خرچ کریں گے. And then he said that you will obey me whether you like it or not. ہاں جس کو میں کہتا ہوں نا کہ آج کے دور میں like it or not کا تعلق زیادہ عقل سے ہے کہ سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے, ہاں اس میں فائدہ نظر آئے یا فائدہ نہ نظر آئے, you've got to obey me. And then he said کہ enjoin good and forbid evil. ہاں نیکی کیا حکم کرو اور برائی سے بچو, اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کرو. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کنڈیشنز ان کے سامنے رکھی, تو then the انصاری صحابہ they asked کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم what will we get in return, ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمپل جواب دیتے ہیں. ہاں there's no logic to it. He says جنہ, you're going to get جنت. یعنی کہ مانگا کیا تھا؟ everything on one side of the bargain is seen. کہ ہم اپنی دولت کا سوال کیا, ان سے ان کی زندگیوں کا سوال کیا, ان کی اطاعت کا سوال کیا. یعنی کہ whatever resources you've got, وہ ساری ریسورسز تم میری اطاعت میں میرے دین پر لگا دو گے, اور پھر بدلے میں کیا دیا؟ something which is unseen. ہاں دیکھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت کے بدلے میں یہ سودا آفر کرنا, and they accepted. اسی لیے انصار جیسا کوئی نہیں تھا. ہاں انصار نے کیوں ایسا اسلام کی مدد کا ذریعہ بنے کہ قیامت تک کے لیے وہ they just become a symbol of help. ہاں that's how you obey and you help somebody out. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپلیٹ پیکج میں ان سے جو بھی تقاضا کیا, تو واپسی پہ ریٹرن پہ صرف ایک چیز دی کہ you're going to get جنت. تو اللہ رب العزت نے یہ جتنی بھی شریعت کے احکامات ہیں, یہ جو بھی ہیں, یہ اصل میں میرے فائدے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ does not want anything in return. He just wants to give us جنت. But that جنت is at the expense of کہ میں اپنی زندگی کی تمام ریسورسز اپنے رب کی اطاعت میں لگا دوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر, تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچو گے, حتی تنفقوا مما تحبون, یہاں تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جسے تمہیں پسند ہے. اور پھر فرمایا کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم, اور تم کچھ بھی ایسا خرچ نہیں کرتے جس کے بارے میں اللہ رب العزت علیم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جانتے ہیں کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو. سو میں یہ کہوں گا کہ اس کا تعلق صرف چیریٹی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ایکچولی میرے ٹائم سے بھی ہے, میری ریسورسز سے بھی ہے, میری اپنی فزیکل اسٹرینتھ سے بھی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی ہر قسم کی ریسورس کو, یعنی کہ اپنے مال کو, اپنے بدن کو, اپنے وقت کو, اپنی عقل کو, اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہاں اس کو اللہ کے لیے خرچ کرو. اینڈ واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ ان ریٹرن؟ ہی از گوئنگ ٹو گیو یو جنت. ہی از گوئنگ ٹو گیو یو جنت. تو اس رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے the first step that we need to understand, the first step towards that change is going to be کہ I need to plan to achieve my goals. کہ اللہ میں اس متقی شخص کو جو آپ نے قرآن میں ایک مجھے انویژن کرایا ہے, میں وہ خود بننا چاہتا ہوں.
I want to become that muttaqi जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप कुरान में ऑफर कर रहे हैं. अब उसके लिए अपनी रिसोर्स प्लानिंग में, so I would put forward a few steps that you can possibly take. सबसे पहली टाइम मैनेजमेंट. हाँ, अपने वक्त की कदर करो. अपने इस वक्त में there are some things that are going to be settled. ठीक है, बेशुमार पहले बयानात में भी ऐसी बात की कि आपका वर्क लाइफ, whether you are a student or you are doing business or जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वर्क लाइफ 6 to 8 hours done for. आपकी अपना जो जात पर है, जो स्लीप है 6 to 7 hours. ठीक है, अपने सेल्फ पे, खाने पीने पे और अपनी एक्टिविटीज पे लगाओगे about 2 hours. अपनी फैमिली को टाइम दोगे 2-3 घंटे. सो बाकी जो बच जाता है that's about 3 to 4 hours. That's it. उन 3 से 4 घंटों पे फइदा फरगत फंसब इला रब्बिका फरगब, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम फारिग हो जाओ ना, वो टाइम अपने रब को दो. वो टाइम अपने रब को देने के लिए we need to plan. सो 2 चीजें जिसे हम अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना है और फिर रमजान में उससे स्टार्ट करना है. That's where we start. That is, we can't leave Quran. और इसके बारे में यासीन ने शुरू में कहा ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये कौन सा महीना है, वो जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल किया, जो इंसानियत के लिए हिदायत है, फुरकान है, वो उसको सही और गलत की पहचान बताता है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, उसकी पहचान देता है. उस कुरान को अपनी जिंदगियों में शामिल करना है. जिस तरह जैद बता रहा था कि तरावी में तिलावत करके या तिलावत सुन के, हाँ, तहज्जुद में अपने रब के सामने उस कुरान को पढ़ के इबादत की सेंस में, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कि उस कुरान को अपनी जिंदगियों में अपना कर. हाँ, तिलावत उसका हिस्सा है, समझना उसका हिस्सा है, लेकिन उसको फिर अपनी जिंदगियों में शामिल करने के लिए वी नीड टू प्लान आउट कि मैं अपने इस कीमती वक्त में से कौन सा वक्त है जो अल्लाह की राह में इस कुरान को समझने के लिए दूंगा, इस कुरान को अपनी जिंदगियों में अपनाने के लिए दूंगा. एंड द सेकंड थिंग इज नमाज. देखिए, रमजान गुजर जाएगा, इस रमजान में हमारी नमाज बेहतर हो जाती है, नमाज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बेहतर हो जाती हैं. रमजान में कुरान के साथ ताल्लुक बढ़ जाता है. लेकिन अगर पोस्ट रमजान और प्री रमजान में इस ताल्लुक के अंदर कोई फर्क ना आया तो समझे रमजान का मकसद फौत हो जाएगा. सो वी नीड टू थिंक इन कॉन्क्रीट टर्म्स. यानी कि मैं वैसे कहूँ कि मैं नेक होना चाहता हूँ, उसका क्या मतलब है? आई एम पुटिंग इट डाउन वेरी ब्लंटली इन front of you and in front of myself as well, कि उसका मतलब कुरान है और उसका मतलब नमाज है. ये नमाज मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाए कि इस रमजान की इस एक्सरसाइज के बाद ये कभी वापस हट ना पाए, और ये कुरान मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाए कि इस रमजान के गुजरने के बाद कोई दिन ऐसा ना जाए इस कुरान की तिलावत ना करूं, कोई दिन ऐसा ना जाए कि इस कुरान का कुछ हिस्सा मैं समझूं ना, कोई दिन ऐसा ना जाए कि इस रमजान को मैं अपनी जिंदगियों में अप्लाई करने की कोशिश ना कर रहा हूं. So that's the first thing, कि मुझे कॉन्क्रीटली अपने जिंदगी को सामने रखते हुए, अपने औकात को सामने रखते हुए अपना डेली, वीकली, मंथली, ईयरली कोई टारगेट रखना है. तो इस रमजान में अपने नेक्स्ट ईयर के बारे में प्लान करना शुरू करें. What is it that I was missing in the month before and now post this Ramadan experience मैं अपनी जिंदगी में कैसे इसको शामिल कर सकता हूँ, और फिर अगले साल के रमजान से आने से पहले पहले अपना टारगेट अभी सेट करें कि मैं इतनी तिलावत करूंगा, मैं इतना एक्स्ट्रा नमाज पढ़ने की कोशिश करूंगा या नफल पढ़ूंगा. बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल की जा सकती हैं. सो नीड टू प्लान अबाउट दैट कॉन्क्रीटली. सेकंड चीज, एक है नमाज को शामिल करना और कुरान को शामिल करना. अगला है कि वो चीजें जो मेरी जिंदगी में हैं. सो somebody might be already praying 5 times a day, वो कहते हैं मैं और क्या करूं. हाँ, क्योंकि 5 वक्त का नमाजी तो हम अपने आप को पहले ही फतवा दे देते हैं कि हम तो अल्लाह के वली हैं. सो मैं कहूंगा कि उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना. फॉर एग्जाम्पल, रमजान में हम नमाज पढ़ रहे हैं अगर, तो उस नमाज के साथ और बहुत सारे स्टेप्स अटैच हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ रहे हो तो वजू को इबादत बनाना, वजू इटसेल्फ को करते हुए कॉन्शियसली माइंड के साथ इस बात पर गौर व फिक्र करना कि जिन आदा से मैं अपने आप गुनाह करता हूं, इन आदा को मैं इस वजू में धो रहा हूं. मस्जिद की नमाज पढ़ने की कोशिश करना, तो वॉकिंग टुवर्ड्स द मस्जिद इटसेल्फ इज एन इम्प्रूवमेंट एंड इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच इज रिवॉर्डिंग. फिर मस्जिद पहुंच के तहियतुल वुदू पढ़ना, हाँ, तहियतुल मस्जिद पढ़ना, तकबीर उला के साथ नमाज के अंदर शामिल होना, और उससे पहले अगर थोड़ा वक्त पहले पहुंच गए हैं तो इंतजार सलात. हाँ, ये सहाबा की सुन्नत थी, दे वुड सिट एंड वेट इन द मस्जिद. ठीक है, और फिर लेट्स से मगरिब की नमाज पढ़ी है तो उसके बाद नबी अलैहि सलाम चंद नफल पढ़ा करते थे, उसमें से कोई नफली इबादत किसी नमाज के साथ अटैच करते हुए अपनी जिंदगी में शामिल करना. तो सिर्फ नमाज नहीं,
उसके साथ चंद मिनट्स की और इन्वेस्टमेंट करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर मैं अपनी जिंदगी में उस नमाज की, उस रोजे की, उस ज़कात की, उस हज की, उस कुरान की, इताअत की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहा, सो देन अगेन आई एम लैकिंग इन समथिंग। इसीलिए फिर हमें अपनी इबादत के अंदर सुरूर महसूस नहीं होता, अपनी इबादत के अंदर अपने रब के साथ ताल्लुक महसूस नहीं होता, बिकॉज वी डोंट ऐड क्वांटिटी के साथ क्वालिटी। तो इस रमजान में अपनी इबादत के अंदर क्वालिटी अटैच करने की कोशिश करें। हाँ, इस कुरान की तिलावत समझ कर करने की कोशिश करें, अगर समझ नहीं कर रहे तिलावत इटसेल्फ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। हाँ, क्वांटिटी और क्वालिटी पर अगर अमल करेंगे तो देन पार्ट ऑफ इट कुड रिमेन विद अस पोस्ट रमजान एज वेल, पोस्ट रमजान एज वेल। और इसके साथ एक चीज जो जरूरी है कि गुनाहों को अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए कोई प्लान होना चाहिए। मैं जहां भी अपने रब की नाफरमानी कर रहा हूं, अगर मैं उस नाफरमानी से अपने आप को रोक नहीं रहा, हाँ, नाफरमानी से अपने आप को बचाने का कोई प्लान नहीं बना रहा, तो फिर रमजान का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, रमजान में क्यों चेंज करना आसान है? जाती तौर पर योर कैपेसिटी टू स्टे अवे फ्रॉम सिंस एंड डू मोर गुड डीड्स वो आसान हो जाता है, क्योंकि रोजा इटसेल्फ इबादत है, और इतने घंटे इबादत की हालत में हम ना पूरा साल रह सकते हैं और ना ही कोई और पॉसिबिलिटी है हमारे लिए। तो एट अ पर्सनल लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल, माय कैपेसिटी टू डू गुड हैज गॉन अप ऑलरेडी। और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का करम है, ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल है स्पेशल महीने में कि हम सबकी इबादत बढ़ जाती है। और वो इबादत बढ़ाने का मकसद क्या था? गुनाहों से बचना। तो अपना खुद इरादा करें, अपना रमजान आने से पहले एक ऑडिट करें कि मैं किस किस नाफरमानी में मुब्तला हूं, मैं कौन कौन सा गुनाह करता हूं अपनी जिंदगियों में, मैं कौन सा आंखों का गुनाह करता हूं, मैं कौन सा जुबान का गुनाह करता हूं, मैं कौन सा कानों का गुनाह करता हूं। वो ऑडिट करके देन हैव अ प्लान कि मैं इससे बाहर कैसे आऊंगा। और दूसरी चीज, एक है मेरी जाती कमजोरियां जो मुझे गुनाहों से बाहर नहीं आने देती, तो अल्लाह ताला रमजान में खुद ही कम कर देते हैं, अपने फजल व करम से कम कर देते हैं, शैतान को बंद कर देते हैं, हमारे नफ्स को टेम कर देते हैं रोजे और भूख की ट्रेनिंग के थ्रू। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है वो माशरा है। सो एवरीबडी अराउंड अस, वो जो हमारा वो इंसानियत का सर्कल है जिसके साथ मैं इंगेज कर रहा हूं, दे आर ऑल्सो रेडी टू सी दैट चेंज। हाँ, तो रमजान में अगर कोई बंदा नेक होता है तो उसको कोई ताना नहीं देता ना, उसको कोई इतना भी मौलवी नहीं हो जाना उस बात का ताना नहीं देते। सो यू, इफ यू हैव अ प्लान, it's more workable in Ramadan only because of the fact that at an individual and a personal level my ibadat has already gone up। तो मेरी कैपेसिटी गुनाहों से बचने की वो अल्लाह के फजल करम से बढ़ गई है। और अगर मैं अब इरादा कर लूं कि मैं इस चेंज को परमानेंट बनाना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में गुनाहों को परमानेंटली खत्म करना चाहता हूं, तो वो भी आसान है, बिकॉज देयर इज लेस पीयर प्रेशर। नेगेटिव पीयर प्रेशर कम हो जाता है और पॉजिटिव पीयर प्रेशर बढ़ जाता है। And this is not going to happen outside Ramadan। जिस दिन ईद आनी है, you're going to lose this opportunity। तो अय्याम महदूदात का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इतनी रहमत के समंदर को बहाने का मकसद क्या है? नबी सल्लल्लाहु का इस बात को बताना कि हर नफल फर्ज के बराबर है और हर फर्ज 70 फराइज के बराबर है, इस सब का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। और मैं मुत्तकी नहीं हो पाऊंगा जब तक मैं खुद इस बात को एनविजन ना करूं, जब तक मैं खुद अपनी जिंदगी से गुनाहों को खत्म करने की कोशिश ना करूं। सो प्लान अबाउट दैट। और उसमें से एक चीज जिस पे मैं स्पेसिफिकली फोकस करना चाहूंगा, दैट इज ये जुबान। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु के तुम्हें पहुंचाया कि सबसे ज्यादा क़यामत के लोग, जो लोग जहन्नुम में जाएंगे, वो इस जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से जाएंगे। सो अपनी इस जुबान को, क्योंकि तमाम के तमाम अखलाकियात की आप समझ लें बुनियाद वो इस जुबान का इस्तेमाल है। यही है जो हमारे रिश्ते नातों में कमी लेके आती है, यही है जो सबसे ज्यादा दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। जितना नुकसान इंसान की जुबान का गलत इस्तेमाल उसकी जात को और दूसरों को पहुंचाता है, और कोई चीज ऐसी नहीं है। सो अपने गुनाहों में, जहां पे बेशुमार और गुनाहों पे फोकस होना चाहिए, एक चीज जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, इस जुबान का सही इस्तेमाल है। नबी सल्लल्लाहु से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब इंसान रोजे की हालत में होता है तो रोजा उसके लिए ढाल के तौर पर, शील्ड के तौर पर एक्ट करता है। तो इंसान को रोजे की हालत में ही शुडंट इंडल्ज इन ऑब्सीन लैंग्वेज, जुबान का गलत इस्तेमाल, बेहुदा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और गुस्से की हालत में उसको बोलना नहीं चाहिए। और अगर उसके साथ कोई बंदा बुरा मामला करे, इन व्हाट सेंस ही अटैक्स हिम और इंसल्ट्स हिम, तो लेट हिम से आई एम फास्टिंग, हाँ, कि मैं रोजे से हूं इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा।
تو اگر ہم نے اس زبان کے صحیح استعمال کو اس رمضان میں سیکھ لیا, so that's the first and the most, you could say, influential step that we could possibly take اپنے اخلاقیات امپروو کرنے کے لیے. ہاں, دوسروں سے اچھی بات کریں, دوسروں سے خیر کی بات کریں, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں, دوسروں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں, کیونکہ ہم اس زبان کا بدل نہیں دے سکتے. ہاں, یہ زبان جتنی تکلیف دوسروں کو پہنچاتی ہے, اس کو ہم رمضان کے علاوہ it's almost impossible, and we naturally feel that tendency. جیسے انسان نا یوتھ میں عام طور پہ ہم گالیاں دیتے ہیں تو وہ رمضان میں کہتے ہیں گالی نہیں دینی, روزے کی حالت میں, ہاں, کوئی غلط چیز نہیں بولنی, میں روزے کی حالت میں ہوں. That's the message that نبی صلی اللہ علیہ وسلم is trying to give. So جب تک ہم اس رمضان کو لعلکم تتقون کے لیے پرسنل لیول پہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور اس رمضان کے ایکسپیرینس کو اپنی زندگی امپروو کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں گے, you are not and I am not going to get a second chance. There is no way it's possible outside Ramadan if it is not possible inside Ramadan. تو ہم اس رمضان کو اپنی زندگیوں میں خیر لانے کا ذریعہ بنائیں, اور ہر قسم کے اپنے رب کی نافرمانی کا سے بچنے کا ذریعہ بنائیں. اور یہ جو اگلے 24 گھنٹے رہ گئے ہیں, اس میں ایک سیلف آڈٹ کریں کہ میں کہاں پہ لیک کر رہا ہوں, where is it that I need to improve, اور اپنے اگلے 30 دنوں کو ان بنیادوں پر پلان کریں, ٹائم مینجمنٹ, گول سیٹنگ اس بنیادوں پر کریں کہ what is it that I ultimately want to achieve in my life. اس کے لیے اگر آپ کو علماء سے ہیلپ کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہے, یوز دیٹ ٹائم وائزلی اینڈ میک دیٹ نیا کہ میں ان اگلے 24 گھنٹوں میں پلان بناؤں گا, اور اگلے 30 دنوں میں I'm going to practice it so that it can become part of my life. میں اس رمضان سے اس حالت میں گزروں کہ اگر اللہ رب العزت اس رمضان کے بعد مجھے موت دے تو وہ ایسا انسان ہو جس سے اللہ راضی ہوں گے, وہ ایسا مائنڈ سیٹ ہو جس سے اللہ راضی ہوں گے, وہ ایسا آؤٹ لک ہو جس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا امتی ہے. اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اگر ہم یہ ارادہ کریں, it's not going to be impossible. ہم جیسے بھی ہیں, ہم جو کوئی بھی ہیں, یہ مہینہ ہی گناہ گاروں کا ہے, یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے کیا, who are weak, who will not be able to achieve this outside Ramadan, and that's it. اور جو بھی اس ارادے کے ساتھ اس رمضان میں انٹر ہوگا تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ انسان حاصل کرنا چاہے, اس کے لیے پلان کرے, اس کے لیے کوشش کرے, اور چاہے کہ اللہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں اور پھر نہ بن سکے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کی رحمت, اللہ کے نظام سے بعید ہے کہ اللہ رب العزت ایسا کسی انسان کے ساتھ کرے, کیونکہ وما توفیقی الا باللہ, توفیق تو اللہ سے ملنی ہے, لیکن اس توفیق حاصل کرنے کے لیے میرے دل میں خواہش کتنی ہے, درد کتنی ہے, تڑپ کتنی ہے, وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. So we shouldn't waste this opportunity of a lifetime, and especially the kind of lives that we have spent and the kind of attachments that we have built. ہمیں جتنی اس رمضان کی ضرورت تھی وہ اللہ رب العزت کا صرف فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ایک اپرچونٹی, ایک ونڈو ہماری زندگی میں ایسی کھولنے لگے ہیں جو ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان کو ہمارے لیے زندگی کا بہترین وقت بنائے, اور ہمیں متقیوں میں شامل کرے. جزاک اللہ خیر. آمین 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 آمین. جزاک اللہ خیر Moin صاحب for that session. I just want to share something with everyone before I will request Moin صاحب اگر آپ اینڈ میں پلیز ایک دعا کرا دیں, because ابھی میں چیک یہی کر رہا تھا کہ سعودی عربیہ میں بھی مون سائٹ ہو گیا ہے, تو ویری tomorrow is a روزہ in Saudi, so it's very likely کہ ہمارا جو پہلا روزہ ہے وہ انشاءاللہ ویڈنسڈے کو, یہ مطلب less than 24 hours to go for Ramadan. And رمضان, I just want to reiterate جو آپ ایک بات کر رہے تھے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص یہ فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی رمضان میں نازل کیا اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بنایا کہ اس مہینے میں ہم لوگ جو ہے مور ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں towards جو ہے ہدایہ, towards the Quran, its teachings, to any other teachings of Islam. تو اسی لیے Naseeha Institute has planned a very special many multiple programs for Ramadan. I just want to share them quickly with you کہ اس رمضان انشاءاللہ under Naseeha Institute we will be having کچھ چیزیں ڈیلی ہو رہی ہیں, کچھ اسپیشل کورسز ہوں گے, so I'll share all of that. تو دو چیزیں جو ڈیلی ہو رہی ہوں گی, the first thing that will be happening daily is a post Taraweeh talk. So every single night after Taraweeh 20 minutes کا ایک سیشن ہوگا, that will be conducted by Arslan Ahmed صاحب called Duruus Zindagi. It'll just be a 20-minute session, and starting from tomorrow most probably inshallah it will be at 10:30 p.m. daily. اس کے علاوہ ڈیلی بفور افطار قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تو there will be yet another session or 30-minute session, 20-minute session that will be at 6 p.m. right before iftari, that will be conducted by Afan Farouk, right? It's called Naseeha before iftar.
اس کے علاوہ پھر کچھ اسپیشل کورسز ہو رہے ہیں, بیکاز یہ ونس اگین ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے دین کے علم کو بڑھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. سو ون کورس ول بی ڈن بائی آور ویری اون موئن محمود صاحب, وہ ویکینڈس پہ ہوگا. ایوری سیٹرڈے اینڈ سنڈے موئن صاحب ول بی کنڈکٹنگ a course on the خلفائے راشدین, ان کی جو caliphs تھیں, so the 4 caliphs, so 4 weekends ہے رمضان کے. each weekend there will be one caliph جو ہمارے rightly guided caliphs ہیں, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان and علی رضی اللہ عنہم, ان کی caliphs کے بارے میں ہم آپ کو ہسٹری بتائیں گے. اس کے علاوہ there is a very very special session on سیرہ called the prophetic dimensions, وہ بھی next week سے شروع ہوگا. that will be conducted by ارسلان احمد صاحب. And then we also have a tafsir session planned that will be happening twice a week. And finally, last but not the least, there will be a specific session for kids as well, ages 7 to 12. Naseeha kids کے اندر وہ بھی weekends پہ ہوگا. اس سب کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ رول آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں either on our Facebook, so right before Ramadan, so by tomorrow and then day after, سارے کورسز کی ڈیٹیلز فیس بک پہ آ گئی ہوں گی. اس میں ان کے رجسٹر کرنے کے اور کورسز جوائن کرنے کے لنکس موجود ہوں گے. If you are already on our WhatsApp groups, تو آپ WhatsApp groups میں بھی ان کی notifications آ جائیں گی. If you're not on the WhatsApp group, you should join it. And ورنہ Facebook پہ سارے courses with all the registration links by Wednesday max سب اپلوڈ ہو گئے ہوں گے. کچھ courses کے already اپلوڈ ہو بھی گئے ہیں. So we really hope that you can join us this Ramadan. جو ہے ہمیں کوئی نہیں پتا, this can be the last Ramadan for any one of us. May Allah Ta'ala make this Ramadan a month of change for us. Moin Saab, if you could just kindly end with dua. Jazakallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ جانتے ہیں ہماری حقیقت کو. اے کریم آقا ہم پہ اپنا فضل و کرم فرما دیجئے. یا اللہ زندگی آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی ہے. یا اللہ ہم لعلکم تتقون والے نہ بنے. اپنی زندگی میں پہلے بھی بے شمار دفعہ آپ نے یہ اپرچونٹی دی. اے کریم آقا رمضان عطا کیا, لیکن ہم اس رمضان سے گزر گئے, لیکن لگتا ہے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ کیا. یا اللہ اس اپرچونٹی کو آپ ایک دفعہ پھر عطا کرنے والے ہیں. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. 24 گھنٹے سے کم وقت رہ گیا, ہم نے کوئی تیاری نہ کی, ہمارے دل اس طرح نہ مچلے, نہ تیار ہوئے جس طرح ہونے کا حق تھا. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. ہمیں صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو آپ نے اس رمضان میں امت کو عطا کرنا ہے اے کریم آقا اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس تک پہنچا دیجئے, یا اللہ اس میں سے گزار دیجئے. یا اللہ ایسی اپرچونٹی پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ کبھی آئے کہ نہ آئے. ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے اور اس سال کے دوران آپ کے پاس واپس چلے گئے. پتہ نہیں یہ زندگی میں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. اے کریم آقا اسے زندگی کا بہترین موقع بنا دیجئے, اسے زندگی کا بہترین وقت بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں آپ سے کیا مانگنا چاہیے. اے کریم آقا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں کیسے کوشش کرنی چاہیے. یا اللہ صرف آپ سے یہ التجا کرتے ہیں. یا اللہ آپ کوشش کرا دیجئے. یا اللہ آپ ایسا بنا لیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. اے کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے صحابہ کو سکھایا یا اللہ ویسے ہمیں بھی سکھا دیجئے. جیسے صحابہ رمضان گزارا کرتے تھے یا کریم آقا ہمیں بھی ویسا گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اسے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے. ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ آپ استقامت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ آپ عمل نصیب فرما دیجئے. آپ اس ارادے کو قبول کر لیجئے. یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا ارادہ ہے. یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے ارادے کو قبول کر لیجئے. یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے ارادے کو قبول کر لیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ ہم جنت اپنی کوشش سے نہیں حاصل کر سکتے, آپ کی رحمت کا سوال ہے. اے کریم آقا یہ رحمت والا مہینہ آنے والا ہے, یہ مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے. یا اللہ یہ آپ کے فضل و کرم والا مہینہ آنے والا ہے. یا اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اس کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں. اے کریم آقا کوئی ایک لمحہ بھی گناہ میں نہ گزاریں, کوئی ایک لمحہ بھی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ لعلکم تتقون والا بنا دیجئے. یا اللہ آپ پکڑ کر چلا لیجئے. یا اللہ آپ ایسا بنا دیجئے جیسا دیکھ کر آپ راضی ہوں گے. اے کریم آقا اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے. ہماری کوشش کو نہ دیکھیے گا, یا اللہ اپنے فضل و کرم کو دیکھیے گا. یا اللہ اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت کو اپنی زندگیوں کا بہترین وقت بنانے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا جس مشکل وقت سے اس وقت پوری انسانیت گزر رہی ہے, اپنے فضل و کرم سے اس وبا اس بیماری سے بچا لیجئے. جو بھی اس بیماری میں
مبتلا ہے یا اللہ اس کی غیب سے مدد فرما دیجئے اور اب انسانیت کو اس سے بچا لیجئے. اے کریمہ کا 1 سال سے زیادہ وقت گزر گیا اے اللہ، ویسے تو جیسے خوف کھانے کا حق تھا یا اللہ ہم نے خوف نہ کھایا، جیسا آپ سے مانگنے کا یا اللہ وقت تھا ویسا نہ مانگا، جیسی کوشش کرنے کا وقت تھا یا اللہ وہ کوشش نہ کی، لیکن یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے بچا لیجئے، ہر کسی کو اس بیماری سے بچا لیجئے، جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے یا اللہ اس پہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما دیجئے، آسانی والا معاملہ فرما دیجئے، اور یا اللہ جو اس بیماری میں اس دنیا سے چلا گیا اس کی بخشش عطا فرما دیجئے، اس کو معاف کر کے جنت الفردوس میں داخل فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.